اسپیک یور ہارٹ وتھ سمیرہ پیرزادہ میں میری آج کی مہمان ہے عظمیٰ گیلانی. آپ سب لوگ جانتے ہیں انہیں, کتنی اچھی اداکارہ ہے نا وہ. بہت ساری آج میں باتیں کروں گی کیونکہ آج میں بہت خوش ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میں ان سے آج سب کچھ پوچھ لوں جو میں پہلے کبھی نہ پوچھ پائی. تو آئیے ملتے ہیں عظمیٰ آپا سے. عظمیٰ آپا, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. آپ کو پتہ نہیں ہے مجھے کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ یوں یہاں بیٹھی ہیں. میں بہت ایڈمائر کرتی ہوں آپ کو. اگر یہ کہوں میں کہ آپ میری رول ماڈل ہیں یا مینٹور ہیں, یا میں نے چپکے آپ کے کام کو دیکھا ہے, اور میرے اندر ایک خواہش ضرور جاگی تھی کہ ایک دن میں آپ جیسا کام کروں گی. اتنی مجھے آپ اچھی لگتی تھی اور لگتی ہیں. تھینک یو. ابھی آپ کے اسسٹنٹ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی آپ کے اسسٹنٹ کہنے لگے بھی بہت شکریہ آپ کے آنے. میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں, مجھے جس نے بلایا ہے اس کو میں انکار ہی نہیں کر سکتی تھی کبھی. تو ابھی ہم پروگرام سے پہلے جو باتیں کر رہے تھے, جب میں نے تم کو پہلی دفعہ دیکھا تھا تم پورا تمہارا حلیہ جو بتا رہی تھی, چوڑیدار پاجامہ اور لمبا سا کرتا, لمبا سا دوپٹہ, لمبی سی چوٹی, چمکتا دمکتا رنگ, اسٹاری آئیز. اور جو آئی تو میں نے جب پیرو کے ساتھ تمہیں دیکھا, عثمان کے ساتھ, میں نے کہا یہ کہاں کوئی فارم اس کی پاکستان کی چھوٹی سی کوئی پری کوئی آ گئی ہے, اور یہ ایسے یہاں پہ لاہور کے چوڑے. حالانکہ مجھے عثمان اتنے اچھے لگتے تھے ہمیشہ سے. مجھے ایسا لگتا تھا نہایا تو خوشبودار انسان, اجلا صاف ستھرا. لیکن جب تمہیں میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ لڑکی جو ہے یہ نازک سی کوئی پری سی ہے یہ. اور جب تمہارے ہاتھ کا جو لمس تم نے جو مجھے پیار کیا, تو وہ جو تمہارا جو کنیکٹ ہوا نا میرے ساتھ, وہ کنیکشن آج تک ہے. اٹس امیزنگ نا. مجھے آپ پوچھتی تھی نا گاہے بگاہے کہ میں ٹھیک ہوں, مجھے کسی نے ستایا تو نہیں. آئی ریممبر دیٹ کہ کسی ایکٹر نے تو نہیں مجھے کوئی نام نہیں لینا چاہا, لیکن ایک تھا نا اس نے ستایا تو نہیں. تمہیں یاد ہے ایک دفعہ منور نے ہمیں کھانے پہ بلایا تھا, منور سعید نے. اس وقت تم مجھے کچھ بڑی اداس اور بڑی ڈپریس لگی, کچھ میرا خیال ہے وہی بھی تھا پرابلم. تو پھر وہ ٹائم میں سوچ رہی تھی کہ یہ اس کو کوئی پریشان کر رہا ہے, مجھے لگتا ہے. نہیں, اب جب جو مجھے پریشان کرتا ہے نا, میں اس کے ساتھ کام ہی نہیں کرتی. لیکن تم تو بڑی پبلک تو بڑی اسٹرانگ ہو گئی ہو, تو تم بڑی. ہاں. اور یہ جو تم بلا کر رہی ہو نا, تم بلا ہی لگ رہی ہو. یہ سمجھنا, اگر کبھی کوئی مجھ سے یہ پوچھے گا نا کہ کون سا رول ہے جو تم کرنا چاہتی تھی, اس کی خواہش ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گی میں کرنا چاہتی تھی, لیکن وہ تم جتنا وہ کیریکٹر اسٹرانگ کیریکٹر ہے, اور جتنا تم خوبصورت کر رہی ہو اس کو. بلا 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 تم بلا. ہاں, مجھے پاگل تھوڑی سی ہو جاتی ہے نا. ہاں, جب اب وہ ہل جاتی ہے نا. نہیں, اور وہ جو یاد ہے مجھ کو جب وہاں سے آتی ہے, آ کے بیٹھی بالکل خالی, جو خالی آنکھیں تم نے, جو خالی. پتہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں عام زندگی میں ہی ایکسپریشن ہوتا ہے کوئی نہ کوئی, کبھی ڈر کا, کبھی غصے کا, کبھی خوشی کا. ایک آنکھوں میں ایکسپریشن ہوتا ہے نا, عام زندگی میں بھی ہوتا ہے. اور پھر جب وہ ڈرامہ ہم کر رہے ہوتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے اور اس کو اور وہ چیز انہانس ہو جاتی ہے اور ہم زیادہ کرنے لگتے ہیں. لیکن ان آنکھوں سے ایکسپریشن نکال کے خالی آنکھیں بنا کرنا بہت مشکل کا. تھینک یو. بس ہو جاتا ہے, بس کہاں پہنچ جاتا ہے انسان. وہ کسی نے کہا تھا کہ کچھ رولز ایسے ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ گھر تک آ جاتے ہیں. ہاں, آتے ہیں. یہ بلا یہ تمہارے ساتھ. ہاں, ابھی ہے, ابھی گئی نہیں ہے. جو تم اس کو ابھی وہ شمع کا جو کیریکٹر ہے وہ بھی نہیں گیا, وہ آپ کے ساتھ آتا ہے مجھے. آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ کوئی کیریکٹر آپ نے کیا اور اس نے آپ کا پیچھا ہی نہیں چھوڑا؟ ہاں, ایک تھا جو حالانکہ اس وقت میری عمر اس کیریکٹر کے کرنے کی تھی نہیں. نشیبہ نہیں, ایک اشفاق احمد کا لکھا ہوا سمینہ پلے تھا جو ابھی بھی میں سوچتی ہوں نا مجھے بہت ڈسٹرب کرتا ہے. ایک عورت ہے جس کے 4 جوان بیٹے مر گئے, اور وہ خدا کو خط لکھواتی ہے
जाके कब्रिस्तान में बच्चों, उसने मुझे बहुत बहुत टैक्सी वो मेरा बहुत मेरी जान ली थी उसने। पता कंधे आपके दुखने लगते हैं इस तरह का कोई कैरेक्टर। तो वो कैरेक्टर ऐसे तो खैर किए काफ़ी किए हैं जो अच्छे भी थे और मेहनत भी करनी पड़ी, पना था नशेमंदी से, लेकिन इसने मेरी मुझे, और उस वक्त मैं मतलब अब तो मैं जिस उम्र के हिस्से में हूँ उस वक्त अल्लाह ज़िंदगियाँ दे सबके जवान बच्चों को, तो मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ। लेकिन उस वक्त छोटा सा, मेरे ख्याल में मेरा बेटा ही बहुत छोटा सा था, और उस वक्त वो जो उस औरत की फीलिंग्स थी वो तो मैं ना एक्सपीरियंस था ना मैं करना चाहती थी। उसने मुझे बड़ा खाया था उस रोल, अभी तक मैं डिस्टर्ब होती हूँ उससे, वो भी इस पे है चलता। कैसे प्रिपेयर करती थी आप अपने कैरेक्टर्स को? क्योंकि हम तो सीख के नहीं आए थे ना कोई हमने किसी ने हमें बताया था कि ये तरीका है, ये है, यू नो ये एक्टिंग का ये तरीका, स्टेनिस्लाव्स्की ये है, तो मेथड एक्टिंग ये है। तो हमने तो जो महसूस किया, मैंने तो ऐसे सीखा ऑन जॉब। आप किस तरह प्रिपेयर करती थी? मेरे ख्याल में मैं तो अगर तो खैर वो बनावट सी ना लगे, हाँ। लेकिन मैं सोचती थी कि अगर ये मैं हूँ तो एक रोल था समीना, एक हकीकत एक फसाना में शायद सौ अफसाना, उसमें एक रोल था कि वो एक पागल एक औरत है कपल पे, और उसका मियाँ किसी और औरत में इंटरेस्टेड है, और वो उस औरत को जो उसकी फर्स्ट वाइफ है उसको वो पागल खाने में डाल देता है। उसको पहले वो करता रहता है, सिलेक्ट करता रहता है, और उसको हैमरिंग कि तुम पागल हो, तुम पागल हो। अच्छा, तो वो साइकोलॉजिकली उसके साथ खेलता है। एक टाइम ऐसा आया कि वो कहती हाँ मैं पागल हूँ। जब ये कहना शुरू किया तो उसने फ़ौरन बुला लिया पागल खाने से कि मेरी बीवी पागल हो गई, ये देखी सारा वक्त ये कहती रहती मैं पागल हूँ, और वो पागल, उसका नाम ही ड्रामे का मैं पागल हूँ था, और वो पागल खाने में चली जाती है। और फिर वहाँ पे वो जो रिपोर्टर्स हैं न्यूज़पेपर के, वो जब जाते हैं तो फिर वहाँ बैठी, और वो फिर जाके उससे पूछते हैं कि आप पागल नहीं हैं, आप क्यों कह रही हैं मैं पागल हूँ। फिर वो कहानी सुनाती है, तो उसने भी काफ़ी डिस्टर्ब किया था। तो फिर कैसे निकलती थी रोल से बाहर? ये जैसे ये रोल था, इससे काफ़ी दिन तक नहीं निकली थी, बहुत डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन। फिर बहरहाल हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें तो बड़ी खींचातानी है, निकाल लेते हैं जो हमारे अपनी ज़िंदगी के अपने हंगामे हैं कि बच्चे हैं और घर है और दूसरी चीज़ें हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो शेडो करना शुरू हो जाते हैं, तो निकल तो आते हैं, निकल आते, लेकिन वक्त लगता है, और कभी कभी वो अटक भी जाता है ना। थोड़ा सा बचपन में ना जाए। हाँ चलते हैं। आप कहाँ पैदा हुई? पैदा तो मैं मतलब बहुत पुराना दाना हूँ। पैदा असल में मैं हूँ पाकिस्तान के साथ की पैदावार। अच्छा। तो मेरे वालिद तो आ गए थे बहावलपुर स्टेट में, नवाब साहब के पास मुलाजिम थे, लेकिन जब मुझे मेरी वालदा ने, मेरी अम्मी ने कंसीव किया तो मेरे नाना की पोस्टिंग थी मेरठ, तो वो मेरठ में जाके फिर मैं वहाँ पैदा हुई। लेकिन फिर फ़ौरन ही पार्टीशन हो गया तो फिर हम आ गए यहाँ पर सब लोग, मेरे दादा वगैरह। तो बचपन जो है ना, वो अगर बचपन पूछो पैदाइश के बाद का जो है ना, वो बचपन जो है ना वो बड़ा अलिफ लैलवी सी मेरी कहानी है। उसमें एक तो बहावलपुर डेजर्ट, तो मैं डेजर्ट में कितना है ना वो कशिश और मैजिक भी, मैजिक मिस्टर अजीब सा है, बहुत मिस्टीरियस है, बहुत मिस्टीरियस है। तो वो मेरे ख्याल में शायद कुछ असर आपका हुआ। और फिर एक जो वो विल्डरनेस वो है ना, सहरा की जो वो है, वो फिर इंसान के वहाँ के लोगों में या जो लोग वहाँ रह रहे थे उनके कैरेक्टरिस्टिक वो बन जाते हैं। तो एक तो शायद मेरे ख्याल में मुझे थोड़ा सा पागलपन उसकी वजह से हुआ, और दूसरा ये है कि बचपन जो हमें दिल्ली की जगह पर, मेरे पेरेंट्स और मेरे दादा वगैरह हम लोग दिल्ली के थे, दिल्ली में थे,
تو اردو آپ کی ماں بولی ہے؟ جی اچھا. اردو ماں بولی پکی دلی بلکہ دہلی تو ایسے دلی والے ہیں جیسے کہتے ہیں. تو وہ ہمیں وہاں پہ جو الاٹ ہوا نا وہ حویلی سمینا، اس کو میں اب بھی سوچتی ہوں نا، جو کہ اب ڈیمالش ہو کے وہاں پہ صرف ربل کھنڈرات ہو گئے ہیں بالکل. اس کے اندر وہ بہت بڑا مطلب مین دروازہ جو تھا وہ جیسے یوسف زلی کی ہے بس آپ وہ اس کا دروازہ ویسا، وہ بڑا سارا بڑی کنڈی لگی ہوئی اور کھٹ کھٹ کر کے جو لوگ کوئی آتے تھے وہ کنڈی بجاتے تھے وہ زور زور سے. اور اس کے بعد دو ڈیوڑیاں تھیں، وہاں سے جو سنگ مرمر شروع ہوتا تھا تو بورچ خانے تک سنگ مرمر تھا. اور جو بڑا ہمارا ہال تھا اس کے اندر 12 دری تھی سفید سنگ مرمر کی اور چاروں طرف کٹہرے تھے اس کے. تو بچپن اگر اس طرح سے گزرے اس خواب والی ماحول میں، حالانکہ ماحول گھر کا ماحول تو خواب والا نہیں تھا، بڑا پریکٹیکل. لیکن آپ تو بچی تھی نا، آپ تو امیجن کر سکتی. تو میں اپنے کو جب میں نے یاور صاحب سے پہلی دفعہ بتایا کہ میں نے کہا یاور صاحب کہتے ہیں کہاں رہتی ہیں، کیونکہ جیسے تم پوچھ رہی ہو اس طرح یاور صاحب نے پوچھا. تو جب میں نے ان کو یہ سارا بتایا نا تو کہنے لگے کہ اچھا جب بھی آپ شہزادی کا رول اچھا کر سکتی ہیں کیونکہ وہ شہزادیوں کا سا ماحول. تو بچپن جو ہے نا وہ میرے فادر بہت ذرا جلدی چھوٹی عمر میں ہم سے الگ ہو گئے، چلے گئے. تو اور میرے چچا جو تھے بیچارہ ینگ آرمی میں کیپٹن، ان بیچاروں کے اپنے 2 بچے، ہم بہن بھائی. تو انہوں نے بیچاروں نے پھر کتنے بہن بھائی تھے آپ؟ ہم 6. اچھا، آپ سب سے بڑی تھی؟ نہیں، نمبر 2. اچھا. تو وہ سینسٹیوٹی بہت آ گئی. جب میں 16 سال کی تھی تو میرا رشتہ جو میرے ہسبینڈ تھے، تمہیں پتہ ہے میرے میاں کا بھی انتقال ہو گیا. نہیں، آئی ایم سو سوری. ابھی 2 سال پہلے. تو وہ ان کا رشتہ جب آیا نا تو وہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ دیکھو یہ رشتہ آیا کر دیں. میں نے کہا ہاں میرے پاس تو کوئی ہے نہیں، کر دیں. ان کا بیچاروں کی میرے چچا کی وہ بھی ختم ہو، تھوڑی سی کیا کہتے ہیں رسپانسبلٹیز کم ہوں. تو اب میں سوچتی ہوں کہ 16 سال کی لڑکی یہ بات کیسے کہہ سکتی. تو وہ جو ایک سینسٹیوٹی تھی نا، ایک آپ کی کیا عمر تھی جب ابو چلے گئے؟ 11 سال. اور کیوں چلے گئے پتا تھا آپ کو؟ نہیں، بالکل ہارڈ وہ ایک دم سے ہوا. وہ تھرومبوسس جو کلاٹنگ ہوتی ہے وہ ہاسپٹل جاتے جاتے بیچ میں ختم ہو گیا. آنن فانن 48 کے فرسٹ، یہ 48 ہاں یہ 40 سے 50 جی بڑی خطرناک 50 ارلی 50 یہ خطرناک. ہاں. تو بس وہ کراچی میں تھے پہلے. تو وہ بھالپور میں بڑی وہاں پہ بڑا شانداریاں تھیں، دوروں پہ جاتے تھے تو ہم بھی جاتے تھے. ڈیزرٹ میں وہ لگتے تھے ٹینٹس لگتے تھے. یہ بابا کا، میرا بابا کہتے ہیں یہ بابا کا کمرہ، یہ بچوں کا کمرہ، وہ ٹینٹس، یہ غسل خانہ، یہ کچن، وہ سارے پورے ڈیزرٹ میں وہ ٹینٹس ہوتے تھے. تو پھر جب 1 یونٹ ہوا تو جب کراچی کیپٹل ہو گیا تو پھر ان کو پوسٹنگ ہو گئی. پھر وہ اس میں چلے گئے پلاننگ کمیشن میں، ڈائریکٹر پلاننگ کمیشن کراچی. لیکن وہ ہمیں نہیں لے کے گئے بچوں کو. امی میری چلی گئی ان کے ساتھ، لیکن ہم بچے، ہماری چھوٹی پھپھو جو تھیں جن کی شادی نہیں ہوئی تھی کیونکہ سید کوئی نہیں ملا تھا. یار دیکھو کیسی عجیب بات سمینا کہ وہ سو بیچاری میری چھوٹی پھپھو جو ہیں وہ بغیر شادی کے بیچاری رہی ساری زندگی اور انہوں نے ہمیں پالا. کیونکہ جو رشتہ آتا تھا اچھا وہ سید نہیں ہوتا تھا، اور جو سید کو رشتہ آتا تھا وہ بندہ اچھا نہیں ہوتا تھا. تو بیچاری تو وہ سارا ان کا فوکس کانسنٹریشن ہم لوگوں کے اوپر، ہمیں بچے بنا کے پالا. تو پھپھو کے ساتھ ہمیں نا بھالپور میں بابا نے چھوڑ دیا تھا. تو آپ نے سرائکی سیکھی؟ ہاں، کوئی سرائکی ملتا ہے مجھ کو تو میں اسے سرائکی ہی بولتی ہوں. تو کتنی زبانیں جانتی ہیں آپ؟ اردو، سرائکی، انگلش اور پنجابی. تو 4. اور ایک وقت میں آپ آرام سے ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں. آپ سے اردو بول رہی ہوں پہلے کیا حال ہے تو کتنا ہے، مطلب فوراً ایک دم سے ادھر پنجابی ہے. میں تو نہیں باری منع کہتے تمہیں کرنا کریا کر.
مطلب ایک سیکنڈ میں سوئچ ہو سکتا ہے کیونکہ آتی ہے نا کمانڈ. بچپن میں آپ کیسی تھی؟ خاموش؟ ہاں اتنی بد شکل. اچھا شکل میں نہیں مانتی آپ کی یہ بات. پتہ کیا اتنی اٹریکٹیو ہے آپ کہہ رہی ہیں. میں تمہیں بتاؤں کہ ہمارا حلیہ کیا ہوتا تھا. ہمارا حلیہ یہ ہوتا تھا کہ اب تو لڑکیاں سر دھو کے تیل سر لگا کے سر دھوتی ہیں. ہمارا سر دھو کے تیل لگتا تھا اور کس کے دھوتی تھیں ربنوں والی اور کچھ نہیں. یہ سارا کھچا ہوا تھا وہ جو بچپن کی تصویریں میں نے کہا ان کو کہیں پھینک دو, دریا بل کر دو. بالکل نہیں. بہت مطلب مجھے تو نہیں اچھا لگتا. تصویروں میں دیکھا اپنا بچپن, مجھے تو نہیں اچھا لگتا, بہت برا. اور کیسی تھی آپ؟ کچھ کوئی ڈائری لکھتی تھی یا کچھ چیزیں جمع کرتی یا کچھ بناتی تھی, پینٹنگ کرتی تھی؟ بہت بہت میں ابھی بھی حیران ہوتی ہوں کہ میں ایک دم سے کیچ کر لیتی ہوں کوئی بھی وہ نا بول رہا ہو انٹرسٹنگ ہو کوئی انیوژل ہو تو وہ ایک دم سے اس کو میں اور نقل اتار لیتی ہوں. تو بچپن میں تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے یہاں جو بھاگلپور میں تھے تو اس وقت کافی جو ہندو فیملیز تھیں وہ نہیں گئی تھیں اور وہیں پر تھیں, لیکن وہ لوگ جو صفائیاں کرتے تھے تو ہماری جو صفائی والی آتی تھیں کرشنی نام تھا ان کا, وہ آتی تھیں. پھر اس کے بعد ان کے خیرات لہنگا پہنا ہوا, کڑے پہنے ہوئے پیروں میں, وہ دوپٹہ یوں ساڑی کے لے گئے دوپٹہ یوں اوڑھا ہوا, ہاتھ میں چوڑیاں, یہاں پہ گلاخ یا کچھ بھی وہ پہنا ہوا. تو ان کو نقل اتارتی تھی اور وہ آدمی تھی یاد جھاڑو بغل میں دبا کے, تو ان کو ان کی نقلیں کرتی تھی, جھاڑو دے رہی ہوں اور وہ کرشنی بنی ہوئی ہوں یا وہ بنی ہوں. تو یہ میرا خیال میں یہی کرتی تھی کیونکہ سمینا جب بابا کا ڈیتھ انتقال ہو گیا نا, اس وقت ہمارے چچا کے اوپر بہت وہ آ گیا, بوجھ آ گیا اتنے سارے لوگوں کا. تو اس وقت جو فائنینشیل سچویشن تھی, ایسا نہیں تھا کہ بھوکے مر رہے تھے, لیکن جیسے وہ بابا کے سامنے ایک بڑا وہ تھا, وہ ختم ہو گیا تھا. تو اس نے کافی سینسٹیو کر دیا تھا. تو وہ اتنے تو نہیں تھے کہ ہم بہت زیادہ اپنی ہابیز کو ہی کر سکتے تھے, کیونکہ لڑکے کو تو یہ تھا کہ کرکٹ کھیل رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. ہم لوگوں کی اتنی کوئی ایسے ہابیز ایسے. آپ کتنی بہنیں؟ ہم 3 بہنیں اور 3 بھائی. اچھا. لیکن اس میں 2 کا اور اضافہ یوں ہوا کہ میرے چچا نے جب ہمیں ہمارا بوجھ اپنا انہوں نے اڈاپٹ کر لیا, تو وہ بابا کے انتقال کے بعد جب چچا میاں کو ہم چچا میاں کہتے تھے, وہ ہم اردو اسپیکنگ لوگ جو ہے نا وہ اسی طرح کے چچا میاں, چچی بیگم, پھپھی اماں, ماموں میاں. مام کو تو میں اکرم مام کہہ رہا تھا, ایک ہی مام تھے اکرم مام کہہ رہی تھی, لیکن بڑی جو پھپھی تھی ان کو پھپھی اماں, چھوٹی پھپھو. تو بہرحال تو وہ چچا میاں بیچاروں کو زبردستی ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم منڈی گئے ان کے بیچاروں کو, یعنی لڑکا بیچارا چھوٹی. میرے بابا سے بابا 48 کے تھے اور تیسری جگہ تھے چچا میاں. تو ینگ آدمی بیچارا, اس کے اوپر اتنا بوجھ ہو گیا, لیکن انہوں نے لیا ہمیں رسپانسبلٹی. تو خیر بہرحال تو ہم تو کبھی ان کا. آپ نے کبھی سوچا کہ نقلیں کیوں اتار دی تھی؟ جب تھوڑا سا ماحول اگر ہو جائے ایسا جس میں دکھ ہو اور اس طرح کوئی چلا جائے, تو آئی تھنک نہیں کتھارسس, آئی تھنک آپ یو ٹیک آن دا ڈیوٹی کہ آپ نے سب کو ہنسانا ہے یا خوش رکھنا ہے. ہاں یہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو, کیونکہ میں یہی کوشش کرتی تھی کہ میں جو کچھ بھی کروں اس کے اوپر لوگ ہنسیں. وہ نہیں ہوتا جیسے کرتب کرنے والے سرکس کے لوگ ہوتے ہیں, اس طرح سے کچھ ہے. وہ جیسے کوڈ جسٹرز ہوتے ہیں نا, وہ آدمی بن جاتا ہے. آپ وہ لا لیتے ہیں کہ نہیں چلو میں سب کو خوش کر دوں. ہو سکتا ہے مطلب جانتے پوچھتے نہیں, پر سب کانشیسلی ہو جاتے ہیں. جیسے گھر میں ہے یہ لوگ, دیکھیے نا آپ اپنی کو بھی تو دیکھتی ہوں گی, وہ بھی تو کتنی یگ ہوگی. میں آج دیکھتی ہوں مجھے اتنی بڑی لگتی تھی
اور وہ پاپا سے 10 سال چھوٹی تھی. جب وہ بیٹوں میں 38 کی تھی. پھر کچھ لوگوں کی تو زندگی شروع 38 میں ہوتی. اور مجھے اب تو ایسے ہی ہو رہا ہے نا, کیونکہ امی کو مجھے یاد ہے کہ اور کوئی نہیں کرتی, میری ماں امی جو تھی نا بڑی وہ تھا, کیونکہ ظاہر ہے دلی کا وہ پرانا تو خیر میری پھپھو تو ایسی نہیں تھی, لیکن امی جو ہیں وہ مجھے ہمیشہ یاد ہے کہ وہ جھیلا غرارہ پہنتی تھی یا ساڑی پہنتی تھی. کئی بار گئی ساڑی, لیکن گھر میں اچھا وہ غرارہ کیسے ہوتا تھا ان کا کہ بڑے ہلکے سے پیسٹ کر کے غرارے پرنٹ بہت ہلکے ہلکے, اس میں کسی ایک پھول کے رنگ کا کرتا, گرمیوں میں مجھے ململ کا کرتا, اور ململ یا فوائل جو کچھ ہوتی تھی لون, اور اسی رنگ کا دائیں رنگ کا دوپٹہ یا لائلیک یا تو وہ, اور بے حد گوری اور ابرت لگی ہوتی تھی. ہاں, اور کلر بھی, اور بے حد گوری اور چوڑے ہٹ کی لمبی چوڑی ہوتی ہیں, بڑے سلنڈر جو ہوتی ہیں ویسٹ لائن وغیرہ, اور بال یہاں تک لمبے خوبصورت رنگ کے بال اور بہت گوری. تو ہاں, تو وہ انہوں نے نا وہ میں نے دیکھا تو وہ بیٹھی ہوئی پاپا کے انتقال کے بعد ہی نیل پالش, اچھا میک اپ کوئی نہیں کرتی تھی, لیکن ان کو ناخنوں کا بڑھانے کا اور نیل پالش لگانے کا بڑا شوق, تو میں وہ لگانے میں جیتا, میں نے کہا دیکھو امی کو کیا ہو گیا, اتنی بڑی عمر کی عورت اور نیل پالش لگا رہی ہے. میرے گھر بوڑھی عورت ہے, بوڑھی عورتیں کون لگاتے ہیں نیل پالش؟ پر وہ زمانہ بھی ایسا تھا نا, ہے نا. نہیں لیکن اور بچے کرٹیکل بھی زیادہ تھے اپنے ماں باپ کے بارے میں. لیکن پتہ نہیں, دیکھو وہ مجھے یاد ہے ہماری یاسمین طاہر جو ہیں ان کہتی ہیں میرا چھوٹا بیٹا جو علی ہے بالکل چھوٹا سا تھا اس وقت, یاسمین جب ہوں گی جب چھوٹا سا, تو کہنے لگی میں بتا رہی تھی کہ وہ کہنے لگا میری دوست جو ہیں ان کی امی بڈھی ہیں, تو میں نے پوچھا کتنی ہوگی, کہتی ہے آپ جتنی. تو وہ بچے جو ہوتے ہیں نا یہ, تو وہ جو قد اوپر دیکھتے ہیں تو وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ قد کے حساب سے عمر زیادہ ہے. نہیں پر ہوتا ہے بچوں کو, ادھر بھائی پوزیسو ہو جاتے ہیں شاید, اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ کوئی کچھ کہہ دے, ہے نا. بچے بہت پوزیسو ہوتے ہیں, بہت پوزیسو ہوتے ہیں. میں بڑی پوزیسو تھی, امی نہاتی تھی میں غسل خانے کے بعد بیٹھی رہتی تھی. اچھا میرا چھوٹا بھائی جو ہے مجھ سے وہ جلدی ہو گیا تھا, میرا سے 11 مہینے چھوٹا ہوگا, تو وہ امی کے اس وقت ساتھ ہی امی سے لاتی تھی, بڑا سارا امی کا پلنگ تھا, نباڑ کے جو پلنگ ہوتے ہیں بڑے موٹے موٹے پائے والے اس کو, اور وہ امی کے ساتھ اس وقت تھا میرا چھوٹا بھائی نظام کا, میں جو پاؤں میں پڑی رہتی تھی, بہت کلوز تھی امی کی. اور کوئی بہن بھائی مجھے نہیں یاد, غسل خانے کے باہر بیٹھی ہوں, مجھے آج تک ان کی بدن کی خوشبو, نہا کے نا گرمیوں میں ایک اس زمانے میں گلابی رنگ کا چھوٹا سا پونڈس کا پاؤڈر کا ڈبہ آتا تو وہ لگاتی تھی, وہ آج تک خوشبو ہے, پنک رنگ, اچھا بالکل پاؤڈر پنک جیسے ہوتا ہے وہ, تو یاد ہے مجھ کو. اور کیا باتیں یاد ہے بچپن کی, کوئی کھانے یاد ہے؟ دیکھو بچپن جو ہمارا بابا کے زمانے میں بچپن تھا وہ بڑا شاندار تھا, لیکن بہت ہی ریجمنٹل, اتنی زیادہ وہ تھی زندگی میں جو ابھی روک ٹوک نہیں, ایک ریجمنٹیشن تھی کہ جی صبح اٹھنا ہے, اس وقت یہ کرنا ہے, صبح اٹھنا ہے, صبح پورا ٹائم ٹیبل, پورا ٹائم ٹیبل. وہ جو تھی نا, جو اب تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی تھی, لیکن اس وقت بہت بری لگتی. پہلے دن اسکول کا یاد ہے آپ کو؟ اسکول کا آسان ماں ہمارا جب میرا بچپن تھا اور بہاولپور اسٹیٹ بالکل جب ہو گئی تھی, بالکل گڑبڑ ہو گیا تھا پارٹیشن کے وقت, نواب صاحب نے پیسہ ویسا گورنمنٹ کو دیا تھا, کافی ہیلپ کی تھی, تو اس وقت وہاں پہ ایک تو یہ کہ بیکورڈ تھی وہ بہت اسٹیٹ, کیونکہ وہاں پہ گرمی بہت ہوتی ہے نا اور ڈیزرٹ ہے, تو وہاں کے مرد جو ہے نا وہ بڑے سست ہیں. آپ نے سنا ہوگا ہینڈی کرافٹ کتنا زیادہ ہے بھاگلپور میں, وہ اسی وجہ سے ہے کہ ارننگ ممبر جو ارن کیا کرتی تھی وہ عورت ارن کرتی تھی. اچھا, یہ ساری کڑھائیاں اور یہ سارے بھاگلپور کا کام کتنا, بالکل بالکل, اسی لیے زیور بھی وہاں, زیور تو خیر چلیے تو مرد, لیکن کڑھائیاں بوٹی کے کام بھی کڑھائی, تو یہ عورتیں وہاں پہ سارا گھر چلاتی تھیں. مرد جو ہیں وہ بڑے سست ہوتے تھے, تو پڑھائی کا زیادہ اتنا وہ نہیں تھا. تو جب میرا بالکل ہی چھوٹا بچپن تھا اس وقت ہمارے یہاں وہاں پر ایسا اسکول نہیں تھا, کوئی کنڈر گارڈن
یا کوئی نرسری کچھ اس طرح کی کوئی نہیں تھی. تو وہ گھر پہ آتے تھے نا استاد تب تو. جی ہاں. تو یہ طے ہوا تھا. آتے تھے جی, ایک انگلش والے ماسٹر صاحب آتے تھے, ایک اردو والے ماسٹر صاحب آتے تھے. انگلش والے ماسٹر صاحب 4 بجے آتے تھے, اردو والے ماسٹر صاحب 7 بجے آتے تھے. اور انگلش والے ماسٹر صاحب جو تھے وہ ڈیوٹی سے آواز لگاتے تھے, نام پرونام پورا پوری جو گنتی ہے وہ کرتے ہوئے آتے تھے, وہاں سے بولتے ہوئے آتے تھے. اور جو اردو والے ماسٹر صاحب تھے وہ شام کو 7 بجے آتے تھے. میں لیفٹی تھی, تو میں نے کہا کہ ان کو ماسٹر صاحب اس کو آپ الٹے ہاتھ سے لکھتی ہے تو اس کو سیدھے ہاتھ سے لکھوائے. اس ظالم نے میرے ہاتھ میں پینسل ڈال کے بیٹھ جاتا. جہاں میں نے ہاتھ کو سیدھے الٹے ہاتھ سے لکھنے کی کوشش کی, کڑک کر کے پینسل کیا. اس کو پتہ نہیں تھا نا, اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ بچے جو ہیں وہ لیفٹی ہو سکتے. نہیں لیکن اگر ہیں تو مجھے تو ان کو سیدھا نہیں پتہ نہیں تھا نا, تو اس لیے سب کو سیدھا ہاتھ ہی تعلیم دی جاتی تھی, سیدھے لکھنا ہے. لیکن کچھ فائدہ تو لکھا یہی ہوا کہ لکھنا پڑھا سیدھے ہاتھ سے, باقی سب کام الٹے ہاتھ سے. آپ دونوں ہاتھوں سے کام کرتے دونوں ہاتھ سے کر لیتے ہے نا. ہاں گزاری ہو کیونکہ میری بہن ہے وہ بھی لگتا ہے. جب ان کو عادت ڈالو تو جب کر لو تو ان کو پھر وہ ہیں تو بیسکلی پائے اس میں تو لیفٹ ہی ہیں. تو پہلا تو پہلا ریئیکشن تو یہی ہوگا کہ آپ الٹے ہاتھ سے. پھر کیا آپ نے بتائیے نا, پھر مجھے استاد آتے تھے پڑھانے, پھر ان کو نہیں وہ میں بتا رہی ہوں ان کو تو مشکل میں بھی تو ڈالتے تھے بچے. ہاں بچے بڑے بڑا تنگ کرتے تھے. ہاں لیکن یہ ہے سمجھنا کہ وہ جو تھی نا ہماری روٹین کا جو ڈسپلن جو تھا کہ صبح اٹھنا ہے, ہم دیر تک نہیں سو سکتے تھے. صبح اٹھنا ہے, اور وہ ہماری رشتے کی پھوپھی تھی تو وہ بھی ہمارے جو گھر کا ایک کونا جو تھا جیسے سویٹ سب اس کے وہاں رہتی تھیں, تو وہ قرآن شریف پڑھاتی تھیں. ان کے پاس قرآن شریف پڑھنے کے لیے گئے. پھر اس کے بعد جو ماسٹر صاحب ہوم ورک دے کے جاتے تھے, پھر تو خیر اسکول جانے 5 جماعت تک گھر میں پڑھا, پھر 5th میں اسکول شروع ہوتا تھا تو وہاں ہم چلے گئے تھے. اور شام کو 4 بجے سیر کرنے جانا ہے, گھوڑا گاڑی تھی اس کے اوپر سیر کرنے سائز ہوتا تھا. اور ایک ہماری جو ہمیں پالا ہے نہیں جو ہماری جو تھی نا جسے کہتے ہیں اماں مجیدہ, وہ اور سائز بن جایا کرتے تھے ساتھ. تو وہ آپ کو شام کو سیر کو جانا ہے اور جا کے کیونکہ گھر تو پتھریلا تھا نا بالکل, تو وہ ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے کیجیے تو بچوں کو تو کھلی جگہ ملنی چاہیے, ان کی ایکسرسائز ہونی چاہیے. تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ جایا کرتے تھے. ہمارا جو تھا سائز کریم, تو ایک دفعہ اماں مجیدہ نہیں گئی تو وہ کریم جو تھا وہ ہم اس کے ساتھ گئے سب نے. اب وہ ایک نہر تھی, اس کے کنارے بڑا پیسچر سارا وہاں. اس نے کیا کیا, گھوڑے کو تو کھولا وہاں پہ اور ہم سے کہنے لگا تم لوگ کھیلو, میں ابھی آتا ہوں. یہ سامنے میرا گاؤں میں شادی ہو رہی ہے, گڑ کے چاول اس نے کہا تھا لے جانا, تو وہ چاول لے کے آیا کریم. تو وہ چلا گیا. اچھا مغرب سے پہلے کرانا ہوتا تھا بالکل. اب جب مغرب کا ٹائم ہو گیا تو وہ نہر جو تھی نا وہ اس پر پانی چڑھنا شروع ہو. وہ گھوڑا جو ہے نا اس سے ڈر, پانی سے چڑھا جو پانی تو اس سے وہ ڈر گیا, پانی کا مجھے غصہ ہونے لگا. اس کو مجھے یاد ہے کہ پورا اس کا میں نے اس کا جو سار ہوتا ہے پہنایا اس کو, گھوڑے کو کیا کہتے ہیں سار, بھول بھی گئے نا, کاٹھی وغیرہ سب کو پہنائی, اس کو جوتا, گھوڑے کو جوتا, سب بہن بھائی اٹھایا. کہ بڑی بہن تھی کو بہن بھائی کو بٹھایا, چلا کے دیکھیں. کیا آپ تو چھوٹی سی ہوں گی اس وقت, 5ویں میں ہوں گی, 10 سال کی, 11-12 نہیں 11 سال کی بابا کا انتقال ہو گیا تھا. یہاں 8-9 سال کے, اس بابا کا 8-9 سال کی. تو کانفیڈنس وہاں سے آیا میرا خیال ہے نا. اچھا پھر وہ ہم جب کھیلا کرتے تھے, ہمارے وہاں پہ چچا تھے, ان کے بچے تھے, ہمارے گاؤں تھے, تو کبھی کھیلا کرتے تھے تو چھلانگیں لگاتے ہیں اوپر سے,
درخت سے یا کوئی چھت ہے اس سے چلا, تو میں سب سے پہلے میں سوچتی ہوں کہ میرے تو اینکل ہی اتنے کمزور, تو وہ میں چلان بس سے عثمان کودے گی ادھر سے, اور چھت سے کود جاتی تھی یار, حد ہے. اب سوچتی ہوں کہ اتنے تو یہ ڈیڈ ملتی ہے نا. ایک بچہ ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ میں نے, پتہ کیا ہوتا ہے, یہ جو اس طرح کے جو کیریکٹرز ہوتے ہیں نا, جیسے میرا ہے, یہ جب بچپن میں جو وہ جو ہو جاتا ہے نا, جب ایک تھوڑی سی عجیب سا ایک کمبینیشن آف ایک ہیپینس اینڈ سیڈنس, اور خوشی اور عمارت, اور پھر ذرا تکلیف, اور پھر تو یہ ان کے کیریکٹرز عجیب سے ہو جاتے ہیں اس طرح کے بچوں کے. میرا جہاں تک خیال ہے کہ سینسٹیوٹی بھی ہو جاتی ہے, اور پھر یہ اپنا جو اوریجنل جو ہوتا ہے شرارت, اور ایک جو ایک سارا کچھ ایک جو وائبرنٹ جو ایٹیٹیوڈ, تو وہ جو دونوں مل کے کمبینیشن ہے, یہ میں ابھی تک سمجھ نہیں سکی ہوں کہ وہ کمبینیشن کس طرح کی انسان بناتی ہے, جیسے بناتی ہوں میرے. لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی مجھے ذرا سمجھ میں نہیں آتا اپنا. بڑا اچھا لگا مجھ کو, ایک دفعہ میں نے کہا کہ یہ کسی سے نے پوچھا, کسی کوئی وہ تھے وائس مین جیسے کہتے ہیں, تو میں نے کہا کہ مجھے آپ بھی بتائیے کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے وداؤٹ اینی ریزن آپ جو ہے ڈپریشن میں چلے جائیں. کبھی ہوتا ہے نا, سمجھ ہوتا ہے تمہارے ساتھ ہوتا ہے, اور کبھی بہت خوش ہو جاتا کبھی بہت خوش ہے نا. تو وہ میں نے ڈپریشن کا پوچھا, میں نے کہا کیوں, کوئی ریزن نہیں ہے نا, یا تو کچھ ہو پتا ہو کہ ہاں یہ بات ہوئی تھی اسی کی بات. تو انہوں نے مجھے بڑا مزاج جواب دیا. انہوں نے کہا کہنے لگے کہ یہ دنیا جو ہے نا, یہ ہم بالکل ایک ٹیمپرری ہماری جگہ ہے. تو ایک جب ایک ٹیمپرری جگہ کے اوپر آپ رہ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کو یہاں سے جانا ہے, یہ آپ کو گھر نہیں ہے, اور اس گھر میں آپ کو رہنا پڑ رہا ہے کسی خاص ریزن سے, تو آپ وہ ڈپریشن مجھے بڑی اچھی لگی. جب آپ کی روح جو ہے وہ آزاد ہونا چاہتی ہے, اور وہ جسم اس کو پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ڈپریشن چلا جاتا ہے کہ میں کیوں ہوں یہاں پہ, اتنے تھوڑے وقت کے لیے مجھے آنا ہے, تو میں کیوں ہوں یہاں پہ. تو وہ ہمیں تو نہیں پتا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی کیا, تو ان کا یہ ریزن ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی آپ دیکھیں نا, کہیں پر بھی آپ ٹیمپرری کوئی آپ کا ٹھکانا ہو, آپ وہاں پہ رہیں, وہاں پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ جائیں گے یہاں سے کب تک بیٹھے رہیں گے. کیسی تھی آپ ایز اے ٹین ایجر, ریبیلیس نہیں یا کیونکہ یہ بن رہا ہے, مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ تیار ہو رہا تھا ایک ریبیلیس بچہ. ڈیفینیٹلی, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی میں نے کی, آج میں کنفیس میں ہمارے پاس بیٹھ کر اللہ کرے کوئی نہ دیکھے رہتا ہے کہ سمینا میں نے اپنی مرضی سے جو کچھ میں کرنا چاہتی تھی وہ کرنے کے لیے جس کی اجازت نہیں تھی, میں نے چھوڑ. میں تمہیں آج بتا رہی ہوں, میرے خیال میرے بہن بھائیوں کو بھی پتا ہوگا کہ میں ڈبیٹس میں حصہ لیتی تھی. اب وہاں بھاگلپور کی جو گورنمنٹ کالج بنا بڑا شاندار تھا, مسز حسن تھیں, بڑا اچھا بالکل جیسے یہاں کی لاہور کالج, بیل کالج وغیرہ بالکل وہ اسٹینڈرڈ بنا ہے. تو وہ وہاں پر تو ڈبیٹس وغیرہ کی اجازت تھی. انویٹیشن آیا گورنمنٹ کالج فار بوائز سے لاہور میں, ٹوبا سے. سمینا میں نے کبھی نہیں بتایا کہ ٹوبا ٹیکس کا یا ان لڑکوں کا کالج, اور ہم جیت کے ٹرافی لے کر. جن کو نہیں پتا چلنا چاہیے اس دنیا میں نہیں ہے, تو اس سے فرق نہیں پڑتا. بہن بھائیوں کو بھی پتا ہے, مجھے بہن بھائی نے بولی ہے کہ اس بات کریں تو تصویر تو نہیں چھپ گئی تھی, بالکل نہیں بتایا.
اتنے سارے گورنمنٹ کالج گئی تھی اور میل لڑکوں کا کالج تھا. مطلب لڑکوں لڑکیوں میں اکٹھا اس زمانے میں تو اب تو بہت گڑبڑ سی ہوئی ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں کہ یہ لڑکا ہے یہ لڑکی. اگر دوست ہے تو لڑکا دوست ہے, مطلب دوست اور بوائے فرینڈ میں بڑا واضح فرق تھا. کسی کو ٹرافی اسکول میں مل گئی. ہاں کوئی کانفیڈنٹ کالج میں تو کانفیڈنٹ کون تھا آپ کا؟ کوئی کانفیڈنٹ آپ کے اندر رکھا آپ نے کتنے سال رکھا؟ آج تک. اللہ آج پہلے تو بتا رہی ہوں, اگر وہ لوگ دیکھیں گے تو ان کو کہہ رہے ہیں بچوں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے, اور اسپیشلی گرینڈ چلڈرن اس طرح ہم کرتے ہیں بھائی, لیکن وہ اگر کریں ان کو منع نہیں کر سکتے. ہاں لیکن سب کا بچپن ہوتا ہے, سب شرارت کرتے ہیں. لیکن میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم جو آپ نے جو پوچھا نا کہ آپ کیا مجھے نظر آ رہا ہے کہ لیکن اس بات تیار ہو رہی. ہاں تو اب دیکھیے نا, یہی بات دیکھیے نا, جرت کی انتہا, بہت جرت کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں اجازت ہے کرنے کی, تو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ جھوٹ بولا یا بتایا ہی نہیں؟ بتایا. ہاں نہیں جھوٹ نہیں بولا, بتایا ہی. ہاں تو نہ سیکرٹ رکھی نا آپ نے. نہ بتانا بھی جھوٹ ہے سر. نہیں آپ نے سیکرٹ رکھی نا. تو یہ آپ کے سیکرٹ ایک سیکرٹ باکس ہے ہوتا ہے نا انسان کا, اس میں آپ ڈالتے جاتے ہیں اپنی سیکرٹس. کہاں جا رہے ہیں تو آپ نے رکھی سیکرٹ, اور آج تک رکھی. او مائی گاڈ. اور کیا کیا سیکرٹس ہیں آپ کی جو آپ کسی کو نہیں پتا, صرف آپ کو پتا ہے کہ آپ نے یہ کیا؟ کافی چیزیں. ڈرامہ نہیں پسند کرتے تھے کہ جی نہیں. تو یہ کالج میں شروع کیا؟ کالج میں ڈرامہ بہت کیا ڈرامہ. ہمارے زمانے میں تمہارا تو خیر چینج ہو گیا ہوگا جب تم آئی ہوگی. ہمارے زمانے میں سال میں ایک ریڈ کراس ہوا کرتا تھا. ریڈ کراس کے لیے کانٹیکٹ کرنے کے لیے, ڈونیشن دینے کے لیے, ریڈ کراس ڈے کے لیے کالجز جو ہیں نا وہ ایک ڈرامہ کرتے تھے, اینوئل ڈے. اور پھر وہ پیسے جو آتے تھے تو وہ میں نے بہت کیے, اور اتنا اس مصیبت سے وہ کیے کہ بالکل اجازت نہیں دی جاتی تھی کہ ہم جائیں. اچھا میرا جو خاندان, میرا جو نظریات تھا نا, وہ لوگ بھی عجیب تھے. بڑے پڑھے لکھے لیکن نہایت کنزرویٹو نہیں, ٹریڈیشن کو نہیں ہاتھ لگانا. اور ٹریڈیشن تو وقت کے ساتھ بدلنی چاہیے. جو دہلی میں ٹریڈیشن ہوگی, حالانکہ میری جو پھوپھیاں اور یہ سب وہاں کی جو کوئی میری اسکول تھا دلی کا, اس میں اس کی پڑھی ہوئی لڑکیاں تھیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ٹریڈیشن کو نہیں توڑنا. تو وہ میں نے اصل میں سچی بات یہ ہے کہ اپنے کالج کے زمانے میں جو 4 سال تھے اس میں میں نے جو اپنا ننیال جو بھی بڑے مزدار تھے لوگ, وہ تو اس طرح کے تھے کہ ایک تو بہت پڑھے لکھے لوگ. میرے نانا جو تھے ان کو علامہ موزی کا خطاب ملا ہوا تھا. شاعر میں جو ہے ڈاکٹر نذیر احمد اور شاعر بہت اچھا تھے. میں پوچھنے لگی تھی کہ فیملی میں میوزک اور ڈانس میوزک گانا بہت اچھا جانتی تھی. میرے نانا طبلہ شاعری, میرے نانا اور شاعر تھے. علامہ موزی کا خطاب ملا تھا بہت اس زمانے میں. لیکن مزاحیہ موزک کا مطلب مزاحیہ شاعری کرتے, تو یہ شاعری مطلب ہوئی اور یہ نہیں ننیال انصار ناصر نام تو سنا ہوگا, یہ سب نہیں ننیال. تو یہ بڑے لٹری میوزک, اور کوئی اس طرح نہیں. امی گاتی تھیں, نانا طبلہ بجاتے تھے بہت اندر. تو اب تو لگ گیا ایسا جیسے کہ میری آپ کو بھی کچھ ایسے کہ نہ بتایا کرو, انٹرویو میں بیٹھ کے بتا دیجیے تم کہ میرے نانا طبلہ بجاتے تھے, پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہو. نہیں یہ تو آرٹ ہے. کسی تو قدر کی جائے جتنی وہ کم ہے, کیونکہ طبلہ آسان نہیں ہے, بہت مشکل انسٹرومنٹ. طبلہ بجاتے تھے, امی بڑی پاٹدار آواز مجھے تک یاد ہے, امی بہت اونچا گاتی تھی, بہت پاٹدار آواز تھی, بہت اچھی آواز تھی.
پھر آپ کے بہنوں میں بھائیوں میں کسی نے نہیں آیا یہ؟ کسی نے گانا گانا یا لکھنا؟ نہیں، کسی کو نہیں شوق نہیں ہوا؟ لکھا بھی میں نے، ایکٹنگ بھی میں نے کی. اور لکھا کب سے شروع کیا، کس عمر سے لکھنا شروع کیا؟ میرا پہلی جو میں نے کہانی اپنی چھپائی تھی وہ مجھے یاد ہے کہ میرے خیال میں 7th میں تھی. ایک اب تم جو میں اس زمانے کی بات کر رہی ہوں میں ایسا لگ رہا ہوں ہے تو پچھلی صدی کی بات نہیں ہے، تو پچھلی صدی کی بات ہے. But aren't you lucky؟ ہاں ہے نا، آپ 2 صدیوں میں رہی ہیں اور رہ رہی ہیں. You are so lucky. تو یہ پچھلی صدی کی بات ہے سمینا پیر صاحب کہ وہ ایک ہوا کرتے تھے جنگ اخبار میں لکھا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ کے نام سے ابراہیم جلیسی. ہاں یس یس ہے نا، جی جی کالم لکھتے تھے. تو میں ان سے بڑی بہت پڑھے تھے تو بہت زیادہ میں ان سے بڑی انٹرسٹ تھی اور بڑی انسپریشن جیسے مجھ کو ان سے بہت ملتی تھی. تو وہ میں نے اس وقت کہانی لکھی اور ان کو بھیج دی. 7ویں جماعت انہوں نے چھاپ دی جنگ اخبار. تو وہ تو چھپی تھی پہلے. پھر اس اپنے نام سے؟ ہاں، عظمیٰ ظہیر الدین، میرے باپ کا نام ظہیر الدین تھا. عظمیٰ یہ اتنی ساری آپ کے پاس کہاں سے آئی تھی یہ کانفیڈنس؟ دیکھیے یہ 7ویں جماعت کی بچی نے کہانی لکھ کے بھیج دی لفاف میں ڈالی رات سے اور وہ چھپ گئی ہے. فیملی کا کیا ریئیکشن؟ نہیں خوش ہوں. کیونکہ اچھا میری بات کو میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو چھوٹی پھپھو تھی جب میں ٹی وی میں آنے لگی تو میں آئی وانٹ ٹو نو کہ ٹی وی میں کیسے پہنچے آپ بھاگلپور سے؟ بھاگلپور سے نہیں، میں تو ہو گئی، میں تو شادی بھی ہو گئی. اچھا اوکے. بچے بھی ہو گئے تھے جب میں. تو میں نے جب چچا سے اپنی پوچھا کہ باپ کی جگہ تھے وہ، میں نے چچا میاں سے پوچھا کہ چچا میاں اس طرح سے مجھے آفر آ رہی میں کر لوں؟ انہوں نے کہا بیٹے مجھ سے اگر میری رائے پوچھتی ہو تو میں پسند نہیں کرتا کہ تم جاؤ، لیکن میں تمہیں روک نہیں سکتا اس لیے کہ اگر تمہارا میاں تمہیں اجازت دے رہا ہے. تو یہ کیسے آئیڈیا آیا تھا آپ کو؟ اس وقت نیا نیا جب ٹی وی آیا تھا تو اس وقت سمینا جو پالیسی تھی گورنمنٹ کی وہ یہ تھی کہ آپ جو گانے والے لوگ ہیں وہ تو آپ لے لیجیے جہاں سے مرضی آئے، جہاں سے بھی گانے والے لوگ میل بھی اور فیمیل خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں گانے کے لیے کہاں سے آتے تھے. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جی ڈرامے کے لیے فلم کا کوئی. اچھا تو آپ دیکھیے کہ جو پہلی کھیپ ہے ٹی وی کے ڈرامے کی عورتوں میں، اس میں آپ دیکھیے مہناز رفیع جو ایک اس میں کام کرتے تھے ریلوے میں، ان کی بیوی تھی. سلیمہ ہاشمی، سمینا احمد، کیا نام ہے ہماری تو یہ سب منظر توفیق، یہ سب لوگ اپنے اپنے گھر سے لے کے آئے. اپنے کو دوست جیسے سمینا احمد دوست تھیں ان کو لے کر آئے. منیزہ، سلیمہ، سمینا، آپ نہیں میں آپ بعد میں آئے. ہاں میں دوسری کھیپ نہیں، سمینا تو بعد میں آئی. پہلی کھیپ میں یہ لوگ تھے منظر توفیق، نیل کمال، مہناز رفیع، یہ لوگ تھے، شرمیل لالی، یہ لوگ تھے پہلی کھیپ. پھر دوسری کھیپ جو آئی بیگم خورشید شاہد، بیگم خورشید شاہد، یہ پہلی کھیپ. دوسری جو کھیپ آئی اس کے اندر میں، خالدہ اور روحی، کافی دن کے کافی. پھر اس کے بعد ہمارے بعد کی جو جنریشن ہے وہ آپ کیا نام ہے صبا نے اور مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن باہر. تو ہم سیکنڈ وہ ہے اس میں. تو یہ سب پڑھی لکھی اور سب پڑھی تو وہ اس کی اجازت نہیں تھی اس وقت ہمیں کہ ٹی وی کی پالیسی میں نہیں تھا. تو پھر یہ وہی جو ٹرائل فضل کمال بڑے سخت ڈائریکٹر تھے، تھپڑ بھی مار دیا تھا ایک دفعہ ایک آرٹسٹ کو. اور اس کے بعد جب ریس ختم ہوئی
تو یہاں سے وہاں تک جائے گا مطلب سینڈوچز ہے ویجیز ہے وہ نہ اس نے برا مانا نہ ان کو کوئی عجیب تھا ویسے جب ایک طرح کا لیبر آف لو تھا پی ٹی وی جو تھا وہ صرف محبت تھا بس. جو میں آج کل کی بچیوں سے کہتی ہوں میں کہتی ہوں بیٹے تم تو انجوائے کر ہی نہیں سکتے فین جو تھا جو ہم نے ہمارے فین کا تھا گرمیاں پڑا گیا کرتے تھے آپ لوگ تو انجوائے نہیں کر سکتے اس فین آج تو ہم نے بڑا انجوائے رات کو پلے چلا صبح افطار پورے پاکستان کے اندر دھوم مچا دیا آپ نے. میں نے پہلا پلے کیا تھا وہ شاہ صاحب کا تھا کلا خان 69 کا اینڈ تھا. میں نہیں کہہ سکتی کہ میں کیونکہ میں پہلے تو 64 کی شروع ہوئی 64 کے اینڈ تو میں آئی ہوں 68 میں 2 سال بعد 68 69 تو کلا خان کے نام سے ایک سیریز شروع ہوئی تھی جس میں بادشاہوں کی کہانیاں تھیں اور ایسے بادشاہ اور ایسے واقعات جو کہ نہیں ہسٹوریکل کے اندر نہیں تھے جو ہسٹری لکھی ہے اس کے اندر کا نہیں تھا. یہ 2 اس طرح کی میں نے کیا میں تمہیں بتایا تھا. تو یہ شاہ صاحب کا پہلے کہتے تھے یہ قطب العین کے اوپر تھا تو اس میں میں بنی تھی ہندو ماندھی اور ملکہ جو تھی میں قطب العین کی وہ تھی کیا کہتے ہیں ناز رفیع اور جو قطب العین بنے تھے اس وقت ڈائریکٹر تھے عامر رضا کے نام سے. تو رات جب وہ چلا جب میں صبح اگلے دن ٹی وی اسٹیشن گئی یار صاحب کے پاس تو وہ کہنے لگے کہ لو جی لو یار صاحب او این ایس آ گئی او این ایس آ گئی. تو انہوں نے کہا کہنے لگے کہ اوور نائٹ اسٹار بہت اچھا ہو گیا بڑا اچھا ہو گیا. سمینا ایک کمرہ جتنا یہ ہمارا اسٹوڈیو ہے اس کو آپ میرے خیال میں 3 گنا بڑا کر اور یہ کمرہ یہ اسٹوڈیو اے جو تھا وہ تھا تو اس میں جب وہ گروپ گرتے ہیں اس سے گھوڑے سے گھوڑے سے گر کے تو ان کی جو وہ ہوتی ہیں بیگم جو ملکہ جو ہوتی ہیں وہ یہاں پہ ہیرا چاٹ کے اندر بنا جاتی. ابھی مجھے نہیں پتا کہ کیا پتا نہیں ہیرا چاٹ کے اندر ہوگا. تو یہ عورت جو ہے ملکہ عالیہ ملکہ عالیہ سمینا کس طرح سے یہاں سامنے کیا تھا مجھے سمجھ میں آتا تو ایسا لگتا کہ جیسے پتہ نہیں کتنی راہداریاں وہ عورت آگے آ رہی وہ ایک سیٹ تھا صرف راہداری کا اور کس طرح سے وہ کیا تھا کہ وہ ملکہ عالیہ وہ بھاگی بھی آئی ہے کہاں سے نکالتے ہیں مجھے یاد نہیں کیا ٹیکنیک تو کوئی تھی نہیں اور پھر دوبارہ وہ بھاگی بھی آتی تھی. ایک بہت بڑی راہداری ہے اس بات کے لیے لیکن وہ چھوٹی سی تھی چھوٹی سی تو ماسٹر تھے نا تبھی تو وہ ماسٹر تھے نا. اچھا اس کے اندر سمجھنا وہ آتی ہے جو یہاں پہ تو وہ تو ایک بری خبر لے کر آ رہی یہاں پہ دیکھتی ہے کہ ملکہ زہر کا تو وہ اس کو دیکھ کے نا وہ چیختی ہے زور سے چیختی ہے اور وہ ایکو ہوئی تھی اس کی چیخ. سمینا ایک ہفتہ یاد آیا کہ اس چیخ پہ اس سے بحث کرتے تھے کہتے تھے کہ میری چیخ باہر تھوڑ کیجیے آپ اندر چیخ رہی ہیں. یہ جو اس وقت آپ کو شوق ملا ہے یہ آپ کے اندر کی چیخ نہیں یہ باہر کی چیخ ہے. سب لوگ چلے جاتے تھے میں ایسا پاس بیٹھی صرف اس چیخ کی وجہ سے پر اس ایک چیخ نے آپ کو بنا دیا بس آپ کو سمجھ آ گئی کہ باہر کیا باہر کا ایکسپریشن کیا ہے نا. یہ تھے نا ماسٹر ہے نا جو گزرا ہے اس وقت سے وہ گندن ہے نا کیونکہ دیکھیے جو ریڈیو میں جنہوں نے بڑوں سے سیکھا ہے کبھی پیر صاحب سے یا اور نا
آتے ہیں بخاری صاحب سے جن نے اپنا اس وقت میں لوگوں نے جو سیکھا ہے انہوں نے کیا کیا کام کیا. اندر پروگرام کر رہے ہوتے تھے ریڈیو پہ تو بیچ میں گانا کو آتا تھا پین آگے کہتے تھے جی پروگرام ختم کر کے صاحب کرنے بلا رہے ہیں مطلب صاحب محبتوں کے لیے نہیں بلا رہے تھے یہ نہیں ہوتا ہے چلو بلا رہے ہیں چلو بلائیں گے شہر میں بس پسینے آ گئے کہ کچھ کر رہا ہو کوئی. آپ نے ریڈیو کرنا شروع کیا؟ ساتھ بالکل ساتھ ریڈیو. تو آپ تو کتنی خوش قسمت ہیں کہ آپ کو وائس کی ماڈولیشن بھی سکھا دی گئی اور آپ کو ایکسپریشن بھی سکھا دیا اور تلفظ. ہاں ریڈیو میں تو وہ بہت اس کی جو بلایا جاتا تھا وہ یہی تو ہوتا تھا کہ شعر کا وزن غلط کر دیا غلط کر دیا اور آپ نے یہ تلفظ کاف صحیح نہیں تھا کاف صحیح تھا تلفظ صحیح تھا غیر بھی نہیں صحیح تھا. میں ان سے میں ڈرامہ کرنے گئی تھی کراچی میں تو میں ان سے کہی تھی کہ بیٹا ان سے میرے مشورہ ہے کہ اونچی اونچی آواز میں اردو کے جو ناولس ہیں گھٹیا سے گھٹیا ناول جو ہیں نام ہی نام اس وقت یہ کہ یہ گھٹیا ناول تم پڑھو لیکن اس میں تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ تم نے کہاں اسٹریس کرنا ہے کہاں اسٹریس. آپ کو یاد ہے جب بڑے بیٹھ کے پاکستان بنا تو بڑے بیٹھ کے کیا خواب دیکھتے تھے کہ پاکستان کیا ہوگا, یہ ہم نے علیحدہ ملک کیوں لیا ہے, کیا بنانا چاہتے ہیں. یہ بھی دو فیلنگس تھے جو میری میموری میں وہ دو فیلنگس تھے. ایک تو یہ کہ ایک جوش بلبلا کہ پاکستان بہت چھوٹی میں اپنی ایکسپریشن بتا رہی ہوں جو میرے پاس امپریشن ہے اس کا یہ باتیں ہوتی تھیں بہت جوش بلا تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ بہت دکھ کہ گھر چھوڑ کے جب باہر ہوٹل پہ کھڑے ہوتے تھے تو وہاں پہ سرد والی سرد نظر آتی تھی تو میری بڑی پھوپھیاں وہ کھڑے ہو کے رویا کرتی تھی تو ہمیں تو پتا نہیں تھی کیا مشکل ہے آپ کیوں روتی ہیں, وہ ہمارا نہیں ہے آپ کیوں کہتے ہیں تم نہیں سمجھ سکتے تم نہیں سمجھ سکتے. تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ گھر کو یوں ہی چھوڑ کر وہ بتا رہی تھی میرے کو کیا نہیں بتا رہی تھی پارٹیشن ہوا تھا تو میرے چچا تھے وہ آدمی تھے اس وقت بڑے ختم نہیں ہوئی تھی تازی گلاس اور پوسٹنگ ملی تھی فیوز شہر ہے وہاں کا انڈیا میں ان کی وہاں پوسٹنگ تھی. تو جب پارٹیشن 47 میں جو ہوا تو ان کی کوئی گاڑی والی شاید خالی فعام کی ایگزیکٹ نہیں مجھے معلوم اور وہ ان کو لی گئی جو پرانی اقلال کا دلی کا وہاں پہ کیمپ لگا تھا. تو میرے دادا جو تھے وہ جیسے کانگریس میں تھے تو اور وہ نہیں ہوتے جیسے کونسلر ٹائپ محلے کے جیسے بڑے پردھان ہوتے ہیں اس طرح کے. تو نہرو پھر آئے تھے جہاں جو مسلمان لوگ تھے ان کے پاس کہ بن چاہیے یہاں سے اور دادا ان کا کانگریس میں ہے تو آپ کو بالکل نہیں جانا چاہیے. تو وہ پھر دادا بنے نہیں آنا تھا لیکن وہ بتاتے ہیں مجھے تو نہیں پتا لیکن میں سنی سنائی بتا رہی ہوں کہ کہتے ہیں اندر ہم بیٹھے ہوتے تھے تو ایک کپڑے کے اندر نا وہ تیل میں مٹی کے تیل میں آگ لگا کے وہ پھینکا کیونکہ شرم جیسے ہر جگہ پہ تو ہے نا مسلمانوں میں بھی شر ہے اور ہندوؤں میں بھی شر ہے تو انسان تو ایک خاص ایک گروپ جو لوگوں کا ہوتا ہے وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کر کے اس کو جو مسیحتیں ہوتی ہیں وہ ہوا دے رہے ہوتے ہیں. تو پھر میرے دادا نے فیصلہ کیا کہ نہیں چلے جانا چاہیے پھر واپس آ جائے. تو وہاں چلے گئے تھے کیا نام ہے کیمپ میں. تو اگلے دن وہ ایک دن جب ہم آئے گھر میں کہ ہم کچھ اٹھائیں یہاں سے تو وہ جو بچے لوگ تھے بچے شری لوگ جو تھے انہوں نے سب خالی کر دیا تھا لوگ مار کر کے
यहाँ भी मेरा घर था और ये सब कुछ मुझे उच्चारण की जब मैं वाइंड अप करके ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ भी घर बसाना था। लेकिन एक बसा बसाया घर यहाँ से ओफो उसको वाइंड अप करना, फिर मुझे एहसास हुआ, मैं कही तो मैं तो अपनी मर्जी से कर रही हूँ, तो मेरे दिल का ये आलम है। तो जो अपने मर्जी के खिलाफ जिनको सब कुछ करना पड़ा, उनके क्या क्या हुआ होगा, ठीक रोती थी वो खड़े होकर बाघा बॉर्डर के दरवाजे। आप 16 साल की थी जब आपकी शादी हुई? 18 साल। 18। 16 साल की थी जब मेरा रिश्ता आया, जो कि हमारे ज़माने में नहीं 17 साल की थी, सॉरी 17 साल की थी जब रिश्ता आया, क्योंकि हमारे ज़माने में 15 साल में मैट्रिक करते थे, और नहीं 14 साल में मैट्रिक करते थे, और 16 साल में FA करते थे, और 18 साल की उम्र में BA कर लिया करते थे। तो मैं फर्स्ट ईयर में थी, मैं FA के 15 साल की जब रिश्ता आया और कबूल कर लिया गया वो, और 16 साल की मैं जब हुई तो अब मैंने कहा मैं तो पढ़ूंगी, BA तो मैं ज़रूर करूँगी, मैं शादी का तो कोई सवाल नहीं, कहा ये मैं राज़ी हो गई हूँ। तो वो फिर मैंने ये BA का इम्तहान दिया 18 साल, तो वो निकलते निकलते इस रिश्ते की तैयारी होती होती, जैसे मार्च में इम्तहान होते थे, तो मार्च में मैं 18 क्रॉस करके 19 में आ गई थी, तो अक्टूबर में फिर तो समझो कि 19वां लगा था। तो क्या किया था आगे फिर शादी के बाद आपने? अब वो जो एक इंडिपेंडेंट स्पिरिट थी वो अगर मैं आपको बताऊं ना कि मेरा हमारे घर के तरीकों में और जहाँ मेरी शादी हुई थी उसमें कितना फर्क था। वो भागलपुर के वो बडेरे टाइप लोग, सराइकी बोलने वाले, और हम लोग अपर मिडिल क्लास के पढ़े लिखे ट्रेडिशनल लोग, रिवायती लोग, बहुत फर्क था। उनके बड़े बड़े घर, कमरों में बड़े बड़े पलंग, मोटे मोटे पायों के पीछे, और उसके ऊपर जब गर्मियाँ होती सुबह उठ के वो बिस्तर जो है वो लपेट के और माइती रख दिए जाते थे, और सारा दिन वो बड़े बड़े पलंग कमरों के अंदर पीछे। मुझे याद है समीना कि जब मेरी पहली दिन में वहाँ पे थी रात को, तो सुबह के वक्त मेरी आँख जो खुली ना, तो एक आवाज़ आ रही है मुझको एको में, हक्कू हक्कू, अबे हक्कू, और ये हक्कू, ये एको आवाज़। मैंने कहा ये मैं, अच्छा कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ हूँ। ये कभी कभी होता है ना कि आप जब वो तो मैं कहाँ हूँ, आप वही करना मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा ये क्या आवाज़ है और ये मैं कहाँ हूँ। तो पता चला कि बाहर जो पिछला बरामदा था उसमें मेरी जो बड़ी जो इनायत की बड़ी बहन थी, वो मुलाजिम को आवाज़ दे रही थी, उसका नाम हक्कू था, हक्कू। तो वो एको हो रही थी उनकी आवाज़। तो ये बहुत बड़ा एक वो था कि हम लोग तो सुबह उठ के, अगर आपने बिस्तर नहीं बनाया, पलंग पोश नहीं डाला, तो वो तो बहुत गलत बात है। और वहाँ पे बाकायदा बिस्तर जो है लिपट के रखे जा रहे, बड़े बड़े पलंग। हमारे घर में नहीं थे इतने बड़े, मोटे मोटे पायों के। बाहर तंदूर के ऊपर औरत रोटियां पका रही है, सेन में खजूरें सूख रही, आमों के टोकरे रखे हुए, पाल पड़ी हुई। एक मैंने जाके देखा तो आम ही आम भरे हुए। अब एक घेरा, अच्छा वो मेरी जो बड़ी वो थी इनायत के बड़े भाई की बीवी। और आप इनायत को नहीं मिली थी कभी? नहीं। अच्छा, एब्सोल्यूट अरेंज मैरिज। वो टिपिकल सुहाग रात। कभी नहीं देखा, भी नहीं था, देखा इस तरह से था कि जब वो आए थे मिलने के लिए,
اچھا دیکھو کتنی اچھی بات، میری انسٹنکٹ پہ آپ سوچتی ہوں کہ جب دیکھنے کے لیے وہ آئے نا، عنایت آئے ملنے کے لیے، تو میں تو سامنے نہیں آئی، میں تو اوپر تھی. تو ہماری جو اماں مجیدہ ہے نا، میں بتا رہی تھی نا، ان کی بیٹی نسیم، ان کی ان سے دوستی جیسے ہوتی ہے نا، ان سے میری بڑی دوست. تو میں نے کہا نسیم دیکھ کر انسٹنکٹ مجھے کہی تھی کہ اس آدمی کے بال نہیں ہیں جس کے ساتھ میری شادی ہوئی. حالانکہ مجھے پتہ، میں نے کہا نسیم دیکھ کر بال ہیں کہ نہیں. وہ کہنے لگی نہیں عظمیٰ آپا بال تو نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں تھا کہ یہ گنجا ہے. عجیب تھا. تو وہ بہت فرق تھا. تو یہ آپ کا جو شرارتی پن تھا اس نے کبھی مشکل میں تو نہیں ڈالا آپ کو؟ کیونکہ آئی کین سی نا، اب وہاں تو طرح طرح کی آوازیں ہیں، طرح طرح کے لوگ. اچھا بچے جو تھے نا سر، اچھا عنایت کا جو یہ لوگ افغانستان سے آئے ہوئے ہیں، اچھا ان کا خاندان، تو وہ گورے گورے بھورے بھورے بال، نیلی نیلی آنکھوں والے لوگ سب نا. تو وہ بچے جو سارے نیلی نیلی آنکھوں والے، گورے گورے لال لال گال اس کے، اچھا وہ کمرے میں آ کے نا یوں کھڑکیوں سے کھڑے کے جا کے اور جہاں تو میں نے کہا آؤ چلے جائے پڑھ کے، پھر آ کے آپ اندر آ جاؤ. آئے اللہ، میں نے کہا میں کس پاگل خانے میں آ گئی میرے اللہ، اللہ میں کہاں آ گئی ہے. اچھا جب میں آئے نا یہ لوگ سب، آپا وغیرہ میری بڑی بہن وغیرہ آئے، تو مجھے ایک دم رونا آ گئی. آپا سمجھیے کہ شاید مجھے عنایت پسند نہیں آئے، اس لیے رو رہی ہے. کیوں رو رہی ہو؟ کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ نا کیا بات، کیوں ہو گئی؟ کچھ نہیں ہوا. لیکن بہت اچھے انسان تھے عنایت، بہت اچھے انسان تھے. مجھے میں نے زندگی میں کبھی عنایت کا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ بڑی عمر کے تھے، عنایت مجھ سے 15 سال بڑے تھے وہ. تو وہ جو رسپیکٹ کی فیلنگس بھی وہ تھی. تو وہ جو ایک ہوتا ہے نا مین وومن ریلیشن شپ، یا وہ جو محبتوں کے رشتے ہوتے ہیں، میرا وہ عنایت کے ساتھ وہ رشتہ نہیں تھا. ایک رسپیکٹ کا اور ایک میوچل، ظاہری بات ہے کہ آپ کے بچے اور ایک چھت کے نیچے رہ رہے. تو وہ ایک جیسے وہ ہوتا ہے نا، ایک جیسے ایک کمپرومائزڈ ایک ریلا ہوتا ہے نا، وہ اس طرح سے اپنے آپ. کوئی اگر ان کے بارے میں کچھ کہے، مذاق اڑاتے تھے ان کے زمان کا اور اس کا نا، کوئی اگر میری فیملی میں، تو غصہ آ جایا کرتا تھا. لیکن مجھے نہیں کبھی یاد کہ میں نے عنایت کے ساتھ وہ جو رومانس کا رشتہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں تھا. اور رومانس سے مطلب میرا وہ ٹپیکل رومانس نہیں، رومانس تو بہت طرح کے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں تھا. لیکن وہ کمال ہے سمینہ کی، جو عنایت کا ابھی جب 2 سال پہلے انتقال ہوا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی ہے کہ میں اس آدمی کو بھول نہیں سک رہی. حالانکہ اب سوچتی ہوں کہ جو ہوتا ہے ایک روایتی ہسبینڈ وائف کا رشتہ، وہ رکھ لینا چاہیے تھا. وہ اس کو نہیں، وہ رکھ لینا چاہیے تھا. وہ نہیں ہوا. میں اس میں لگ گئی سارے بچوں کے. دیکھو ایک سرکاری افسر جو ہوتا ہے آنیسٹ، اس کی اتنی تنخواہ تو نہیں ہوتی کہ وہ بچوں کو ایک سرٹن لیول اور اسٹینڈرڈ میں پال سکے. اسی لیے میں نے کام شروع کیا تھا کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کروں. تو اس میں اتنا آگے نکل گئی تھی کہ وہ ظاہری بات ہے کہ یہ ہمارا، تمہیں پتہ ہے اس کام کے اندر اتنا زیادہ وقت کی. حالانکہ میں نے کبھی نہیں کیا سیریز کی، ہمیشہ سیریل کبھی نہیں کیا. وہ روحی بانے کیا کرتی تھی، خالدہ ریاست کرتی تھی. کیونکہ میں کہتی ہوں بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی. وہ زمانے کے لیے ہوتا ہے نا، یہ ریہرسل ختم کی، ریکارڈنگ پھر ریہرسل پھر ریکارڈنگ پھر. تو میں نے نہیں کیا وہ کبھی بھی. اس کے باوجود بھی کافی تھے وہ، انسان کا ڈسٹینس تو بن جاتا. تو وہ کیونکہ آپ اسی ایک انسان کی شخصیت جو ہے نا، وہ جانچی اسی طرح جاتی ہے کہ وہ آپ کو کتنی اجازت دے دیتا ہے کہ آپ چاہیں اپنے آپ کو ڈسکور کریں، بیکاز ہی لیٹ یو ڈسکور یور سیلف. دیکھیے اور سمینا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے. میں کہتی ہوں ایسے نہیں کرنا چاہیے. مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں، ہسبینڈ کی بات کر رہی، وہ لوگ اچھے لگتے ہیں
جو روک ٹوک کر کے اور وہ کرتے ہیں. اس لیے کہ جو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا, لیٹ گو والے لوگ, وہ ذمہ داری بہت دے دیتے ہیں, بہت ذمہ داری ہو جاتی ہے آپ کی, بڑی رسپانسبلٹی. آپ ادھر سے ادھر نہیں لکھ سکتے. انسان ہیں, انسان کی کوئی ویک مومنٹس بھی ہوتے ہیں, کوئی ریلیشن شپ بھی کوئی بن سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ بالکل اس آدمی نے یا اس انوائرمنٹ نے آپ کو اتنا کھلی اجازت دے دی ہے کہ آپ اس کا کانفیڈنس شیک نہیں توڑ ہی نہیں سکتے. لیکن اس بابا پھر اپنے آپ کو ڈسکور بھی تو نہ کرتی نا آپ. دیکھیے یہ بہت بڑا گفٹ تھا کہ آپ کو انہوں نے جانے دیا کہ اگر یہ اس طرف جا رہی ہیں ریڈیو ٹی وی کی طرف اور ایکسپلور کر رہی ہیں, اور پھر لکھا آپ نے, پھر وہ آپ کو نہیں ملتی, وہ پھر روک ٹوک میں آپ کیا کچھ کر رہی ہوتی, آدھا کرتی آدھا نہ کرتی. بالکل بھی ہاں کچھ بھی نہیں, پھر تو روک ٹوک تو پھر پوری ہوتی نا, ہے نا. پھر آپ ہمیں تو عظمیٰ آپ کو کبھی بھی نہ ملتی. ویسے آئی تھنک جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے حساب سے تو we can't thank him enough. بس میں بھی یہ کہتی ہوں سارے انٹرویوز میں, because he let you be not کہ آپ let you be. انسان کو یہی یاد چاہیے ہوتا ہے نا کہ انسان ڈھونڈ لے اپنے آپ کو جو بھی کر سکتا ہے. میں تو یہی کہتی ہوں, میں جو آج عظمیٰ گیلانی بڑا ترم خان بنی پھر رہی ہوں, اس میں ایک آدمی کا اتنا کنٹریبیوشن ہے. That's why you miss him because he gave you the freedom. بے شک, کیونکہ میں ہمیشہ ان کی زندگی میں یہ تو میں نے ہمیشہ اکنالج کیا کہ میں آج جو کچھ ہوں ان کی وجہ سے, مطلب میں جس خاندان کو بلانگ کرتی تھی یا جو میری ٹریننگ تھی, اگر وہ مجھے اجازت نہ دیتے تو میں تو یہ نہیں کہتی کہ میں چھوڑ کے نہ, میں اگر نہیں دیتی اجازت تو میں جا رہی ہوں, ایسے میں کبھی نہ کرتی, میں بیٹھ جاتی خاموشی سے. صاحب نے اجازت دی. شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو سمینا کہ میں ان کو اسی لیے مس کر رہی ہوں کہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن جس آدمی کا میری زندگی میں, اور پھر وہ کمفرٹ کہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے یار, ٹرسٹ کو سنبھالنا سمینا بڑا مشکل کام ہے. آپ زندگی میں ساری آپ کی پرسنالٹی کی بڑی توڑ پھوڑ ہوتی ہے بیٹا, ٹرسٹ سنبھالتے. کبھی آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں کچھ ایسا ہے کہ کاش میرے پاس ربر ہو اور میں اس میں مٹا دوں, ایسا ہے کبھی پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ نہ ہوا ہوتا؟ سمینا اتنا وہ لنکڈ ہے ایک دوسرے سے کہ اگر کوئی ایک مٹاؤں گی تو پھر سارے مٹ جائے گا. وہ اس کو ایک کو نہیں مٹا سکتے. کہاں سے شروع کروں؟ چھوٹی سی عمر میں یتیم ہو جانا وہ مٹاؤں, یا 18 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال بڑے آدمی کے ساتھ شادی اس وجہ سے کہ چچا کی ذمہ داری ختم ہو جائے وہ مٹاؤں, یا گھر میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے آپ کو صبح 6 بجے اٹھ کے ریڈیو پہ جانا وہ مٹاؤں, یا ریکارڈنگس کرنی تک کے چور ہو گئی, کیا چیز مٹ, وہ اتنے انٹرلنکڈ سارا سچویشن ہے کہ وہ ایک چیز نہیں کوئی مٹ سکتی اس میں سے, پھر مٹے تو سارا ہی مٹے. کوئی ایسا ملا آپ کو زندگی میں آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا کہ یہ میرا ساتھی ہو سکتا تھا؟ مطلب ٹی وی میں تو کوئی نہیں, دوستیاں سب سے تھیں بہت, لیکن ٹی وی میں ایسا کوئی نہیں نظر آیا کہ جس کو یہ ہوتا ہائی یہ میرا ہسبینڈ تھا. یاور صاحب, اچھا یاور, لیکن یاور صاحب بور تھے, اتنی فلسفی تھی لیکن ویسے ایک کرزما, ایک واو فیکٹر, ایکس فیکٹر تھا. اچھا میں تمہیں ایک قصہ سناؤں سے, یاور صاحب کو میں آسٹریلیا سے فون کیا کرتی تھی واٹس ایپ پہ, بڑا ہنسا تھا وسیم عباس, بڑا ہنسا جب میں نے اس کو بتایا. میں یہ کہتی ہوں کہ ہم کس طرح سے کلیم کرتے ہیں محبتوں کی کہ ہم مرے جا رہے ہیں اس کی محبت, لیکن ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے کیسی ہماری جان نکل جاتی. یاور صاحب کا میں فون کیا کرتی تھی ان کو, تو جب ان کے انتقال سے کچھ دن پہلے میں ان کو فون کری جا رہی, بار بار کر رہی, فون نہیں اٹھا رہے, مسڈ کالس, بس کیا ہو گیا یاور صاحب کو, کیا ہو گیا. اس کو پوچھا کسی سے, میں نے ریحان اظہر ہمارا ریڈیو کا تھا, اس کو میں نے پوچھا, میں نے کہا ریحان کیا بات ہے, یاور صاحب کو میں فون کر رہی ہوں اٹھا نہیں رہے, طبیعت تو ٹھیک ہے ان کی. کوئی مجھے جواب نہیں مل رہا کہ وہ یاور صاحب, خیر وہ پتہ چلا کہ یاور صاحب کا انتقال ہو گیا. وہ میں
میں نے دریاو صاحب کا جو نام تھا نا لسٹ میں اس کو میں نے نکالا. سمینا رات کے 1 بجے گھنٹی بج رہی ہے ٹیلی فون کی. تب میں جو اٹھی, کس کا فون, یا وغیرہ. سمینا میں بتاتی ہوں کہ کتنی ہارٹ بیٹس میں کتنی ہارٹ بیٹس میں سنی, یا اللہ یہ کہاں سے آ گیا. سمینا کانپتے سے اٹھایا, یا اللہ یہ کہاں سے فون کر رہے ہیں. میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھو کیسے ہیں ہم لوگ, صرف جھوٹ ہے یہ محبت کے ساتھ. یہاں سب کے پیچھے پاگل ہوئے جا رہے ہیں, مرے جا رہے. سمینا میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میری کتنی ہارٹ بیٹس میں سنی. ہاں یہ کہاں سے فون کر رہے ہیں. ڈرتے ڈرتے اٹھایا, ان کا ہلو. تو ان کا پوتا تھا, کہنے لگا کہ جی یہ میں یار حیات کا پوتا بول رہا ہوں, بہت ساری مسڈ کالز ہیں آپ کی, تو میں آپ کو اس لیے فون کر رہی ہوں. لیکن میں خیر وہ آگے بات تو اینٹی کلائمیکس ہے, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم کیسے مرتے ہیں محبتوں پہ, آج بھی بات کرتے ہیں. لیکن وہ جب چلا گیا انسان تو فون کی گھنٹی اور جعفر حیات کے نام میں جان نکال لی. تو کوئی شاعر, کوئی رائٹر, کوئی نہیں ملا ایسا جو آپ کو کہیں کہ اس شخص میں کتنا دم تھا, اس کے ساتھ بڑی اچھی لگتی. اچھے تو سبھی لگتے تھے, لیکن یہ ایسا یہ نہیں ہوا کہ ہاں یہ ہوتا میری زندگی میں. نہیں. پیار کتنا ضروری ہے ویسے سمینا, یہ جو ہوتا ہے نا آپ کا, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میں رومانٹک عورت ہوں. اچھا رومانٹک اس حوالے سے نہیں کہ میں کوئی ہاتھ پکڑ کے اور گلاب کا پھول دے رہی ہوں, ویسے زندگی میں رومانس بڑا ضروری ہے. اچھی اچھی باتیں کرنا, بیٹھ کے شعر و شاعری سننا, کوئی اچھی پیسز آف لٹریچر وہ ڈسکس کرنا, یا غزلیں سننا, اچھا میوزک سننا, ڈم لائٹ کے اندر بیٹھ کے میوزک سننا, یا کھانا کھانا, آتشدان کی آگ کی آپ کو چہرے کے اوپر, بارش ہے, بارش سوندھی خوشبو جو ہے مٹی کی وہ ہے. تو پرندوں کی کوئل میں ہمارے پاس جامن تھی ہمارے گھر میں. سمینا وہ جو کوئل کوکتی تھی نا, کوہو کوہو, اور میں کہ کیوں, کس کو بلا رہی ہے, کیوں کوکے جا رہی ہے, کوئی نہیں آئے گا تیرے پاس, کوکے جا رہی ہے, کوکے جا رہی ہے. یہ اتنا رومانٹک لگتا تھا, جامن کے درخت کے اوپر وہ ہلکورے لے رہی ہے اور وہ کوک رہی ہے, پتہ نہیں کس کو آوازیں دے رہی ہے, کوئی نہیں سن رہا اس کی. تو آپ نے کبھی کہا اپنے شوہر سے, عنایت صاحب سے, کہ میری یہ فیلنگ ہے, یا دیکھیں بارش اتنی اچھی ہو رہی ہے؟ نہیں, عنایت بڑے اچھے تھے. عنایت اس طرح سے تو عنایت تو بہت اچھے, بڑے مزدار تھے. عنایت کتنا مزہ آ رہا ہے کسی میں بارش, ہاں بڑا اچھا آ رہا ہے, کچھ بڑے مزے کے تھے عنایت انسان. لیکن وہ یہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ آپ کا جو ایک کلچرل اور ایج کافی ڈفرینس, وہ رسپیکٹ ہو گئی نا. ہاں وہ جو ایک تم میں بات ہے نا, تم نہیں, شاجی کہتی تھی, ہم کو شاجی کہتی تھی, اور آپ تو اس میں تو کوئی نہیں پوچھ سکتی, وہ تو کوکی ہی جائے گی, بس اکیلی کوکے. کیسی ہیں آپ کو غصہ آتا ہے؟ غصہ جب آتا ہے تو بہت برا آتا ہے. اور کس بات پہ آتا ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی بات پہ بھی آ سکتا ہے, بڑی سے بڑی بات. تو آپ معاف کر دیتی ہیں, یا آپ دیکھو معافی مانگ لیتی ہیں؟ معافی مانگ لیتی ہوں. میں کہتی ہوں بھائی کسی کو میری بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیں. اب جیسے ابھی 3 دن پہلے کی بات بتاؤں, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, میں سوچ کہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن کیا میں نے. وہ میں ریکارڈنگ پہ تھی نا, تو گاڑی لے کے آیا ڈرائیور, جو روز آتا تھا وہ بڑا اچھا ڈرائیور تھا. گاڑی تھی ایک دفعہ نیا آیا, وہ چلا گیا باہر, تو نیا ایک ڈرائیور آیا. سمینا گاڑی اتنی گندی کہ جیسے وہ سڑکوں پر کھڑی ہو جاتی نا, 5 دیر تک بیٹھ ہوتا. تو اچھا وہ ریاستی تھا مائنڈ, میں کیا تھے ایک گڈی ہے اتنا تو آیا بیٹھے, میں مووی پک میں ٹھے. میں کیا تو اتنے بڑے ہوٹل میں کو گننا ہے, وہ چوڑی چما کو گننا ہے, دیکھو حیا کا نہیں تو گڈی صاف کا نہیں کر سکتا کہ میں یہ پاس لا گڈی تھے, گڈی صاف کر. وہ چلتا گیا, کیا حالی پہ نہیں تھے, گڈی کو روک اتنا دے, گڈی صاف کر, بل میں بیٹھ سا, بل میں چل سا. کہتا ہے
आपा झुलना है तो झुलो, गड्डी साफ नहीं थी सकती। अब मतलब मैं चलो चली जाती मैं वहीं उतरी, दरवाज़ा मैंने जोर से बैंग किया और मैंने रिकॉर्डिंग थी वहाँ पे, मैंने कहा दूसरी गाड़ी भेजी है। तो ये मतलब ये मुझ पे भी शाजी आते हैं, कभी कभी शाजी आ जाते हैं ना, तो शाजी आ जाते हैं मुझ पे। तो ये है नो, बट यू राइट फॉर शाजी, आई थिंक यू आर राइट, क्योंकि ये रिस्पेक्ट का हिस्सा है। आप दूसरे को इज्जत दे रहे हैं तो आपकी गाड़ी भी साफ ठीक है, ड्राइवर भी सही है, ये दूसरे को इज्जत दे रहे हैं। हमारे यहाँ ये कम होता जा रहा है, बहुत कम होता है इज्जत देना। पता है सलीना, खैर हम तो बड़े, मेरा ख्याल मैं तो हम लोग तो फिर भी बड़े खुशनसीब हैं कि हमें फिर भी इज्जत कर रहे हैं। लेकिन पहले ये था कि इज्जत एक जेन्युइनली इज्जत जो थी, जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको मिलती थी, चाहे किसी भी डिग्री की हो। अगर आपको 100 में से 25 डिग्री की इज्जत है तो वो नहीं मिल रही है, फिर आगे बढ़ गए तो 50 हो गई, फिर आगे बढ़ गए 70 हो गई, फिर 100% हो गई। लेकिन सब कुछ सच्चा काम था। अब आपको इज्जतें भी धौंस के साथ लेनी पड़ती है। बिल्कुल, मतलब वो कैरेक्टर नहीं है आपका, वो पर्सनैलिटी नहीं है कि इस कमरे में कोई ना हो जी सबको निकालें। फॉर एग्जाम्पल बात करें, हमारी पर्सनैलिटी तो ऐसी नहीं है कि हम इस तरह से, लेकिन ये क्या, लेकिन अभी आई थिंक दोबारा से सिखाना पड़ेगा, पढ़ रहा है, बिल्कुल पढ़ रहा है। वो सिस्टम बहुत जल्दी बड़ा हो गया है, मगर वो पूरे सिस्टम जो बने थे उससे नहीं गुजरे लोग ना। अब वो बच्ची अभी जो मैं करके आई हूँ ड्रामा, कैसा है वैसे का ARY का बहुत अच्छा ड्रामा, बड़ी अच्छी तरह से। तो वो बच्ची जो है लड़की, इसके अंदर यंग लड़की कहने लगी नहीं अब सब लोग बहुत समझते हैं कि जो व्यूअर है वो बड़ा इंटेलिजेंट हो गया। सुबह के प्रोग्राम में उसने कहा, फिर वो सोशल मीडिया के लोग आए थे उसमें उसने कहा कि नहीं, मैंने उसको बिठाया अपने पास, मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, अशफाक साहब, बनो कुदसियम, मुन्नू भाई, असगर नदीम सैयद, अमजद इस्लाम अमजद, अताउल्लाह कासमी वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग, उनको देखने वाले लोग जो थे वो इंटेलिजेंट नहीं थे। सबीना एजाज का ड्रामा देखने वाले लोग इंटेलिजेंट हो आपके कि नहीं? मेरे मतलब मैंने कहा नहीं, आपका जो भी मेरा मतलब ये था कि समझदार हो। मैंने कहा हॉलीवुड में इंटरव्यू की भी ट्रेनिंग होती है कि इंटरव्यू में कैसे देना है। मैंने कहा आप ये कह सकती हैं बेशक कि लोगों के अंदर इतना मीडिया, इतना एक्सपोजर हो गया है कि उनको पता चल गया है, वो ये आप नहीं कह सकती कि इंटेलिजेंट होगी। नहीं, पहले तो सारे क्लासिक्स बनते थे, रशियन लिटरेचर इधर एक कोई बना रहा है, कोई अमेरिकन, कोई ब्रिटिश, है ना, सारी अडेप्टेशंस हो रही हैं। और आपके ड्रामे जो है, हमको तो छोड़िए, आप इंडिया ब्रिटिश थिएटर और ब्रिटिश प्लेस और क्या, और हॉलीवुड में क्या क्लासिक्स थे। कोई बनी रोमन हॉलिडे जैसी, कोई बनी फलानी जैसी फिल्म नहीं ना, बड़ी अच्छी है फिल्म सब कुछ, लेकिन वो क्लासिक्स तो नहीं बन सकते। उस बार आप बीमार हुई थी, उसको आपने लड़ा कैसे, किस तरह जीती आपने ये जंग, क्या जहन में रखा था आपने? वो जो फेज था ना जिंदगी का, वो इतना डार्क से कहते हैं ना, डार्क एरा होता है जिंदगी का, सोसाइटियों में और मुल्कों में, वो एक डार्क एरा था मेरी जिंदगी का। What kept you going? क्या थी, कोई बात थी किसी की, या कोई खुद किसी ने आपसे कहा था, या आपने खुद अंदर से कोई चीज़ सोची थी? क्योंकि मैंने सुना है कि जब कैंसर हो जाए तो पॉजिटिविटी है ना, वही आपको पार लगाती है, और वही लोग बचते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। तो कैसे आप पॉजिटिव रही और जंग लड़ती रही? मुझे एक दफ़ा भी ये ख्याल नहीं आया कि ये जो मुझे बीमारी है, मैं सभी ने जब बहादुर बन के लोगों को दिखाए ना, ये झूठी बहादुरी भी अच्छी नहीं। अभी कभी कुछ दिन पहले एक बच्ची, उसके फादर की डेथ हो गई, तो उसकी माँ ने कहा कि रोना मत, संभाल के अपने आप को। तो मैंने उसकी माँ को डांटा, मैंने कहा क्यों, हंसी की बात हुई फिर रोको कि हंसना मत। हंसी की बात में हंसे ना, कितनी जोर से कितना खिलखिला के हंसी होती, हंसी की बात है ना, तो
ہنسی مسکرانے کی بات ہوتی ہے اس کیوں روکتے ہو؟ نہیں مت ہنسو، ہنسی کی بات ہے، ہنسنا مت ہنسی کی بات پہ کبھی کہا ہے؟ تو رونے کی بات پہ کیوں رونے کو روک رہے ہو؟ تو یہ جو بہادری ہے، جو قدرت نے دیے ہیں آپ کو جو ایکسپریشن آپ ہے ایکسپریس اس کو کرنا پڑے گا. اب تو یہ جو اچھا ایسی بہادری جو ہے نا، یہ بھی ایک میں سمجھتی ہوں کہ قرض ہے. اگر قرض نہیں ہے تو ایک بلا وجہ کا جان لیوا تو ہے. تو یہ جب مجھے ہوا نا تو خواہ بہادر بن گئی، خود جا کے آپریشن کروا رہے ہیں، خود یہ کر رہے ہیں. اس وقت تو لوگ چاہیے ہوتے ہیں، سپورٹ سسٹم چاہیے ہوتا ہے. سپورٹ سسٹم میری بہن نے بہت مجھے سپورٹ کیا، دوسری چھوٹی بہن نے جو چچا کی بیٹی اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا، بہت زیادہ. اپنے گھر بار چھوڑ کے آگے بیٹھی. لیکن وہ جو اصل ایکچوئل جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ان کے ساتھ نہیں ہو رہا نا، وہ تو میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے کہ اندر سے جیسے نا چیخ اندر ہے کہ باہر ہے، جو میں کہہ رہی تھی، تو اندر تو چیخ اور باہر سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بڑی بات ہے. تو یہ بھی بڑی توڑ پھوڑ ہوتی ہے کہ جب آپ کے اندر چیخیں ہوں اور آپ باہر ٹھٹے قہقہے لگا رہے ہوں، یہ بھی بڑی توڑ پھوڑ ہے. چیخ اگر ہے تو نکالو چیخ کو. یہ میں نے ذرا زیادتی کی اپنے ساتھ کہ میں نے کہا نہیں. وہ اب لوگ کہتے ہیں، جب میں کہتی ہوں کہ میں نے کہا کینسر کہ تم سمجھتے ہو کہ تم مجھے پچھاڑ دو گے، میں تمہیں پچھاڑ دوں. تو میں یہ بتا رہی تھی کسی کو، کہنے لگی جی یہ مت کہا کیجیے کیونکہ یہ خدا کے ہاتھ میں ہے یہ بات کہ اس نے آپ سروائیو کر دیں، اس کی وجہ سے ہوا، اپنے اوپر کریڈٹ مت لیں آپ. میں نے کہا ٹھیک ہے بالکل آئندہ نہیں کہوں. لیکن اس وقت میں یہی کہتی تھی کہ تم سمجھتے ہیں تم مجھے پچھاڑ دو. لیکن یہ ہمت بھی تو اللہ نے دی تھی نا. ہاں یہ بھی تو دیکھے نا، کیونکہ اللہ نے ہمت دی تو آپ نے جنگ لڑی نا. اگر اللہ میاں ہمت نہ دیتے تو آپ ہار جاتی، بٹ آپ کو اللہ نے ہمت دی. یاسمین طاہر نے اس دن، جس دن مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ مجھے یہ ہے، اس دن انہوں نے میرا انٹرویو رکھا ہوا تھا. تو ان کا فون آیا تو میں نے کہا یاسمین وہ اصل میں مجھے ڈائگنوز ہوا ہے کینسر، تو میں ذرا سرجری وغیرہ کروا دوں تو پھر میں انٹرویو. تو یاسمین اس بعد میں کہنے لگی کس مزے سے تم کہہ رہی ہو کہ مجھے کینسر ہو گیا. تو میں لیکن وہ ہمت ضروری ہے، وہ ہمت بہت ضروری ہے. اور وہ میرا خیال میں جیسے میرے والد کا انتقال ہوا تھا تو 10-11 سال کی جو بچی تھی، پتہ سمینا بڑوں کی کیا ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے. میں کہتی ہوں میرے خیال میں صبر جو ہے چیز ہے وہ اس طرح سے ہوتا. مجھے پتہ کیا ہو رہا تھا، ارے ابھی تو قیامت آ جائے گی کہ بابا سے مل لیں گے. بخود جھوٹ نہیں بول رہی، بابا کیا فرق پڑتا ہے کہ بابا تو ابھی تو قیامت آئے گی تو ابھی بابا سے مل لیں گے. قیامت تسلی ہو گئی. مگر آپ نے وہ سروائیول کا ایک بنایا ہے نا اپنے لیے. تسلی مجھے تسلی. میں نے کہا ہو، اور آپ نے اچھی طرح جی ساری زندگی، آپ نے تکلیف کو اس طرح ہینڈل کیا نا، کوئی بات نہیں کر لے گی. تو وہ جو تھا نا یہ بات کہ کوئی نہیں، یہ اس کو لڑنا ہے اس سے. کبھی آپ نے سوچا کہ اگر آپ ایسی نہ ہوتی تو پھر آپ عظمیٰ گیلانی بھی نہ ہوتی. آئی تھنک آپ جو ہے نا، آپ نے جو یہ رکھا ہے، سمینا پیرزادہ بنا دیتے میں تو آپ بننے کے چکر میں ہوں. بظاہر کی بات ہے تو میں ایسے کہ آپ کو تیار کر رہا تھا نا اللہ کہ آپ نے ایک زبردست ایکٹریس بننا ہے اور آپ نے یہ سارا کچھ اپنے اندر رکھنا ہے اور پھر کیریکٹرز میں نکالنا ہے. اس کیریکٹر میں یہ والا پورشن ڈالنا ہے، اس میں یہ ڈالنا ہے، یہ ڈالنا ہے، کیونکہ زیادہ تر آپ نے اپنے اندر سے نکالا ہے نا اپنے کیریکٹرز، اپنے جتنے بھی آپ نے رولز پلے کیے. مشکل کام، جان لیوا کام. جیسے وہ بنا کا دوسرا حصہ، بنا کا جو پہلا حصہ تھا، وہ مجھے بھی بتا رہا تھا کہ آپ نے 2 دن کھانا نہیں کھایا تھا، پانی نہیں پیا تھا، تاکہ آپ کے موڈ بالکل خشک ہو جائے. حالانکہ یہ میک اپ سے بھی ہو سکتا ہے، جو بعد میں پتہ چلا، لیکن وہ فیل نہیں آتی. حالانکہ پتہ نہیں ایکٹرس تو شاید نہ کریں یہ بات، ہم یہ کرتے ہیں بہت ایکٹرز جو بیٹر ایکٹرز ہیں،
وہ بہت بہت چیزوں سے گزرتے ہیں. کچھ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, کچھ سیکریٹلی بھی کرتے ہیں, گزرا بتا دیتے ہیں, پر کرتے ہیں ایکٹرس. کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا, اپنی ذات کی نفی کرنے کے لیے آسان کام تو نہیں ہے. میں وہی کہتی ہوں کہ یار سمینا تم سوچو, تم نے کبھی پتہ نہیں یہ سوچا ہے کہ نہیں سوچا ہے کہ آپ جب یہ کرنے کے لیے جاتے, کیا نام ہے آپ کے اس کیریکٹر کا؟ شمع. آپ دن میں کتنی دفعہ سمینا پیرزادہ کو کی موت کرتی ہیں اور شمع کو زندہ کرتی ہیں؟ سارے دن. کتنی دفعہ مارتی ہے سمینا پیرزادہ کو؟ نہیں اس وقت نہیں تھی, کیونکہ وہ میں وہیں رہتی تھی اسی میں. I think to control. نہیں, سمینا پیرزادہ سے شمع بن گئی نا. ہاں, سمینا پیرزادہ تو کبھی نہ کبھی بننا ہے نا. ہاں پھر بڑا مشکل ہوتا ہے پھر اس کو بنانا. اپنے آپ کو مار کی کون کس مائی کے لال میں ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو مار کے. اس لیے فنکار جو ہے اس کا وہ حساس ہے, اس لیے وہ ایموشنل ہے, اس لیے کیونکہ کسی میں ضرورت نہیں ہے یہ کہ اپنے آپ کو مار سکے. ہم تو روز مارتے ہیں اس میں گیلانی کو, سمینا پیرزادہ کو, اور جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی اور لبادہ پہن کے. اور اگر وہ رول جو ہے اس میں وہ جو بندہ ہے جو کیا ہے وہ اگر اس کی بلا کی طرح چمٹ گیا کہ میں تو نہیں چھوڑتا تم کو, تو پھر تو جو ہے. اچھا, اور اوپر سے وہ میری لیٹر میری ماں بھی تھی نا اس کے اندر کیریکٹر میں. دیکھو سمینا, مجھے کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا ہے. میری ماما بھی تھی نا وہ, بیکاز میری امی بھی پوسٹ کینسر سروائیور, لیکن پھر وہ گزری ہیں اس طرح سے, ان کو اسٹروک ہوئے ہیں. اچھا, تو وہ آہستہ آہستہ میں نے اپنی ماں کو رکھا تھا ذہن میں, یہاں پہ وہاں. پھر وہ امی کو دیکھتی بھی تھی نا, تو وہ شمع تھی, پھر جا کے اماں کو بھی دیکھتی تھی, تو وہ تو ڈبل. اٹ واز ٹف, آئی مین اسٹل ٹف. ابھی آہستہ آہستہ چلا جائے گا انشاءاللہ, شمع چلی جائے گی, ابھی ہے. آپ کہاں کھڑی ہیں آج ماں؟ وہی کھڑی ہوں جہاں سے چلی تھی. ہاں, کبھی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت بہادر, پاورفل, اسٹرانگ عورت ہے, یا زیادہ سینسیٹیو ہو گئی؟ یہ میں نہیں, اب میں ویک ہو گئی. ہاں, ویک آ گئی, آئی تھنک سینسیٹیو پہ. نہیں, میں کمزور ہو گئی. اچھا, کمزور یوں ہو گئی ہوں کہ میں وہ کانفیڈنس میرا, میں یہ اٹھا کے پھینک سکتی تھی, لیکن اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ مجھ سے ٹوٹ نہ جائے گا. نہیں, اب میں وہ نہیں ہوں. اب کام گڑبڑ ہو گیا. اور یہ کب ہوا, جب آپ لڑائی کیا اپنے بیماری سے, یا جب آپ یہاں سے چلی گئی, اپنی روٹ سے علیحدہ ہو گئی؟ بس وہ آہستہ آہستہ وہ جو تھا 98 کا جو سال تھا, وہ بڑا اندھا اور اندھیرا سال تھا. اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی, لیکن یہ کہ سائملٹینیسلی بیماری اور سیکھتے زندگی کے, اور آپ کا بزنس کا صحیح نہ چلنا, وہ چلنا, اکیلی کی اکیلی تنے تنہا میں کھڑی ہوں. اس وہ جو باقاعدہ ہے وہ وار تھی, بیٹل تھی, بلکہ وار ہی تھی, بیٹل بھی کیا وار ہوتی, اور وہ اکیلا لڑ رہی ہوں. میں ادھر جا رہی ہوں کیموتھراپی, ادھر اس جگہ سے لڑ رہی ہوں, ادھر سے. سمینا اتنی سینسیٹیو ہو گئی تھی میں ان کو, میں کہ گھنٹی بجتی تھی نا گھر کی, بیل ڈو ہے, اتنا میرا سینسٹیوٹی بڑھ گئی تھی اور اتنا سکس سینس تیز ہو گئی تھی کہ میں کہتی تھی یہ کوئی میرے لیے آ رہا ہے گھنٹی بجی. اور وہی ہوتا تھا, یا کہیں سے کوئی عدالت سے کوئی پرچہ ہوتا تھا, یا کوئی پولیس کا کوئی بندہ ہوتا تھا, یا کوئی ڈیڈ تھے, اس طرح فون کی گھنٹی بجتی تھی تو میں یوں ہو جاتی. تو وہ میرا خیال میں بہت ہی ٹوٹ پھوٹ ہوئی نا, 1998 کا جو سال تھا نا, اس میں اتنی زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے میری پرسنالٹی میں, یوں بالکل زلزلہ شیک ہو گئی ہے. وہ ساری طاقت, وہ سارا بریوری, وہ سب کچھ, وہ جو اسٹرینتھ تھی, وہ سب وہ ختم ہو گئی آہستہ آہستہ. بس پھر وہ آئیڈیا وہ دوبارہ ریگین نہیں ہوا.
پھر یہ جو ہجرت ہو گئی اس میں اور بھی زیادہ. پھر جب آپ بس تو آپ میں آپ کمزور ہو گئی. آپ ایک ہیپی پلیس میں ہیں جہاں بچے ہیں, جہاں نہیں, وہ تو خیر بہت بڑا اچھا ہے, وہ تو بہت اچھا ہے, وہ بہت اچھا ہے کہ بچے ہیں سب فیملی کا, یہ بڑا ہر وقت بیٹل تو نہیں لڑنی نا, ہر وقت تو نہیں لڑنی نا. کبھی کبھی تو عورت بھی ہونا ہے نا, کبھی سینسٹیو بھی ہونا ہے, کبھی صرف ایسے ہی بس آسمان کو بھی دیکھنا. نہیں وہ تو بڑا ہے, وہ تو ہے, کبھی پانی کو دیکھنا ہے اور کبھی نہیں, اور خاموش رہنا ہے, کبھی خاموش بھی رہنا ہے. خاموش کا تو خاموش تو بہت ہے نا, کبھی رہنا ہے خاموش, کبھی نہیں پروف کرنا. ہاں پروف تو ہے, وہ تو ہے اسٹیج کافی نہیں کرنا پروف, بس یہی ہے. ہاں ہم ایسے ہی ہیں. زندگی کیا ہے؟ میرے خیال میں زندگی جو ہے نا, وہ میں اس کو ہمیشہ سے ایسے اس کی مثال ناٹ دیٹ میں سوال کیے, میں ایسی مثال دیتی ہوں زندگی کو کہ بالکل میری ویژن میں آتی ہے کہ ایک اسٹریم ہے, جیسے وہاں سے آ رہی ہے, آ رہی ہے, آ رہی ہے, کہیں پر بیچ میں اس نے کرو لیا, مڑی وہ کوئی پتھر سے ٹکرائے, پھر آگے یہاں پہ گھاس کا ایک چھوٹا سا وہ ہے, اس سے جا کے پانی میں کھیل ہیں کہ چلتی گئی, چلتی گئی, چلتی گئی, چلتی گئی, چلتی گئی اور غرق کر کے گئی. یس, اور سمندر کا یا دریا کا یا سمندر کا حصہ بن گئی چھوٹی سی وہ. خود سوچ رہا تم کہ باغوں میں اس میں جو اسٹریم نہیں ہوتے, یا ادھر سے گہری ایک دم سے پتھر آیا, پڑھ کر کے اوپر ہوئی, ادھر ایک سے پتھر میں پٹخا, وہاں پہ گئی, سب پٹخا چوٹ لگی ہے, واپس آ گئی ایک دم ادھر. پھر یہاں کے آگے کنارے پر گھاس لگی ہوئی, اس کے ساتھ لگ گئی گھاس میں, اس کو چھیڑا, پتے لگے ہیں, گھاس کا پودے لگے ہیں, پھول ہیں, اس نے چھیڑا, اس کو پھول کیا, وہاں سے کھلکھلاتی چلی گئی. سوچو تم, مجھے تو ایسے, اور بس پھر ایک دم سے بہت ڈیپ کوئی چیز آئی, خود کر کے وہاں پہ چلی, بس گئی. موت ہے, موت سے زندگی ہے نا. اگر آپ دیکھیں کہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے اور ویسے بھی جو ہے, اگر آپ اس کو کریں تو یہ جو ہے ہمارا جو فیتھ ہے اس کے حساب سے تو وہ تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. وہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, اور یہ خواب ہے, اور وہ اصل وہ ہے. وہ تو وہاں سے وہ تو ہے نا, ایک دم سے جیسے آپ کی آنکھ کھلی ہے, تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کو جیسے پاور نیپ ہوتا ہے, جیسے پاور نیپ ہے زندگی, اور پھر آپ وہاں پہ جا کے ایک دم آپ کی آنکھ کھلی, خشاش آپ کھڑے ہیں, اور واہ جی واہ, کوئی دکھ نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی بلس نہیں دینے, کوئی کھانے نہیں پکانے, کوئی سودے نہیں لینے. یہ زندگی کے لیے ہم مرے جاتے ہیں, اس کے لیے اس میں سوائے صبح سے لے کے شام تک, ارے بھائی کوئی پیسے کما کے لاؤ تو گوشت لے کر آؤ, تو سبزی لے کر آؤ, ارے بھائی وہ بل رہ گیا, ارے وہ تو گاڑی پرانی ہو گئی, وہ نہیں دے, سارے دل درد دور پڑ رہے ہیں. آپ نے اپنے ابو کو سب سے زیادہ کم مس کیا جب آپ کو احساس ہوا؟ میں پاپا کو ابھی تک مس کرتی ہوں, مجھے یاد بھی نہیں ہے, عرصہ اتنا لمبا گزر گیا ہے. کیونکہ اس وقت آپ نے ہینڈل کر لیا نا, کہہ دیا کہ قیامت ہو جائے گی, لیکن جب آپ کو ایکچولی خیال آیا کہ وہ نہیں ہے. میں ابھی بھی مس کرتی ہوں پاپا کو, حالانکہ اپنے آپ میں 70+ ہوں ماشاء اللہ, مطلب ناممکنات میں سے ہے کہ میرا باپ زندہ ہو.
یا میری ماں زندہ ہو. ماں تو خیر زندہ ہو سکتی تھی, چھوٹی تھی, باپ تو زندہ نہیں ہو سکتے تھے, اگر ہوتے بھی تو بالکل کئی 90 سال کے ہو. لیکن مجھے بابا یاد آتا ہے, مجھے بابا کا ایک سنینا ایک مومنٹ ہے جو میرے ذہن میں آج تک میں نے کیپچر کیا ہوا ہے. جب وہ کراچی چلے گئے تھے تو ہم لوگ باہر پہنچ رہے تھے. جب ہماری سمر ویکیشنز ہوتی ہیں نا تو ان کو ہم جایا کرتے تھے, بس پہلی چھٹی پہ ہم چلے جاتے تھے. اور باغپور میں جہاز تھا نہیں تو ہم ٹرین میں جایا کرتے تھے کراچی. جب واپس آتے تھے نا وہ آج تک مجھ کو یاد ہے. حالانکہ 11 سال کی عمر اتنی چھوٹی نہیں ہوتی, لیکن ان کو گئے ہوئے اتنا لمبا عرصہ ہو گیا کہ وہ ان کی چھوی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ آپ کے ذہن سے ختم ہوتی جاتی. جس دن ہمارے آنے کا ٹرین تھی واپسی کی تو وہ بیڈ کے اوپر ہی لیٹے تیار ہوا ہوتا ہے نا آدمی دفتر جانے کے لیے یا ہمیں اسٹیشن چھوڑنے کے لیے, تو وہ پہنا اس کو پہنا وہ ٹانگیں نیچے ٹانگیں ان کی کیسے ٹیک لگا کے پڑھنے کے بڑے بیٹھے. میں یہاں سے ان کے آنسو بہت میں آج تک وہ فیل کرتی ہوں. اپنے باپ کے لیے نہیں میں فیل, لیکن کوئی بھی آدمی جو کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے خیال اس کی یہی فیل ہو سکتا ہے. اسی طرح سے نا آنسوؤں کی دھار نکلتی ہوگی کسی بھی رشتے میں جہاں محبت کا رشتہ. تم پوچھیں نا محبت کیا ہے, اتنی ڈائمینشنس ہیں, اتنے رخ ہیں, اتنے روپ ہیں محبت کے کہ آپ وہ نہیں کر سکتے, کہ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ والی محبت ہے, کہ یہ والی محبت ہے, کہ یہ والی محبت ہے. اب وہ محبت کیا فیل کر رہے ہوں گے, یہ چلی جائیں گے میں پھر اکیلا رہ جاؤں گا. یہاں سے کالیاں پہنی ڈارک کلاس ڈریمنٹس مجھے یاد ہے, وہ پہن کی سر پر لیٹے, میں جو ایک دم یہاں سے دونوں طرف سے آنسو بیٹھے. تو محبت کے لیے بھی تھینک یو سو مچ. میرا دل نہیں کر رہا کہ میں آپ سے باتیں جو ہیں وہ ختم کر لوں. مجھے بہت اچھا لگا سننے, مجھے بہت اچھا لگا بس باتیں کر کے. کافی سے زیادہ جیسے ہوتا ہے نا دل کی بھڑاس انسان کی نکلتی ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا کام کر رہی ہو کہ لوگوں کے دل کی بھڑاس نکالتی ہو, ہلکا کرتی ہو انسان کو. یہ تم انٹرویو نہیں کر رہی ہوتی ہو, یہ تمہارا کنٹریبیوشن ہے انسان کی زندگی میں کہ تم ان کا دل ہلکا کرتی ہو. شاید ساری زندگی کے لیے نہیں آنے والا, لیکن بہت سارے آنے والے وقت میں ہلکا محسوس کر کے اچھا وقت گزر سکتا ہے. تھینک یو. God bless you too. God bless you too. Thank you so much.